ابو ہریرہ اس طرح تو آپ جو مت یہی جو آپ بات کر رہے ہیں قرآن اور حدیث سے بتا دیں کہ عیسیٰ ابن مریم وہ مرزا صاحب ہیں، اور یہ وہ جو آئیں گے وہ مرزا صاحب ہوں گے، اور ان کا وہ اصل میں اس لیے ان کو عیسیٰ ابن مریم کہا جاتا ہے. یہ بتا دیں. میں بتاتا ہوں بات. پتہ کیا ہے بات؟ یہ ہے کہ آنے والے ایک سیکنڈ میری بات سنیں. بات یہ ہے کہ جس طرح آپ کا نام ساحل خان ہے، ایک اور بندے کا نام ساحل خان ہے، تو وہ اس کی آپ سے نسبت نہیں ہے، وہ ویسے ایک نام کوئی انسیڈنٹلی پڑ گیا. لیکن کسی ایسا انسان کی بات ہو جو بینے ہی آپ سے آپ کی کریکٹرسٹکس یا خصوصیات کے لحاظ سے مشابہ ہو، تو پھر اگر اس کو ساحل خان کہا جائے تو اس سے صرف یہ مراد ہے کہ یہ ساحل خان جیسی خصوصیات رکھنے والا انسان ہے. باجوہ صاحب بایولوجیکل ریفرنس کے ساتھ آپ نے ہمیں مرزا صاحب دیں گے تبھی تو پتا چلے گا کس بندے سے نسبت. میں بتاتا ہوں، آپ اسی طرح کریں جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام بایولوجیکل ریفرنس سے ہے نا عیسیٰ ابن مریم، مرزا صاحب کا بھی اسی طرح بایولوجیکل ریفرنس کے ساتھ نام بتا دیں، بات ختم ہو جاتی ہے. بایولوجیکل آپ نے وہ بات سنیں جن کا نام بایولوجیکل ریفرنس کے ساتھ ہے، آپ نے کہتے ہیں میں نے ان کو نہیں ماننا، جن کا بایولوجیکل ریفرنس کے ساتھ نام ہے ان کو نہیں ماننا. میں نے کیا کرنا ہے، کسی اور بندے کو جس کا نام ہی سرے سے موجود نہیں ہے اس کو ماننا ہے. میری بات سنیں بھائی بات سنیں، آپ کی بات تو تب مانی جائے گی کہ کم از کم آپ کی دلیل اس لیول کی ہو. جن کو آپ نہیں مان رہے ان کا نام، والدہ کا نام صرف بایولوجیکل ریفرنس نہیں ہے، نسبت والدہ کی طرف ہے. یہ بڑی خاص بات ہے کیونکہ کسی اور کی نسبت ان کی طرف نہیں ہے، کسی اور کی نسبت والدہ کی طرف نہیں ہے، تو کوئی دوسرا عیسیٰ ابن مریم ہو نہیں سکتا. کسی کوئی اور بغیر والد کے پیدا ہوگا نہیں. کیونکہ حقیقی معنوں میں تو ایک منٹ حقیقی معنوں میں تو نہیں کہا گیا نا، حقیقی معنوں میں تو عیسیٰ ابن مریم ایک ہی ہے. حقیقی معنوں میں عیسیٰ ابن مریم جو ایک سیکنڈ نا، حقیقی معنوں میں جو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے وہ نبی جن کی والدہ کا نام مریم تھا، جو اللہ تعالیٰ کے معجزے کے طور پہ پیدا ہوئے، وہ تو ایک ہی ہیں. مگر ان جیسی خصوصیات اگر اللہ تعالیٰ کسی اور کو دے دے تو پھر جس کو وہ خصوصیات دی گئی ہیں اس کو بھی اسی بندے کے ساتھ نسبتی طور پہ وہ نام دے دیا جائے گا، کیونکہ وہ خصوصیات کے اعتبار سے، پراپرٹیز کے اعتبار سے، کریکٹرسٹکس کے اعتبار سے اس سے مشابہ ہے، اس جیسا ہے. اچھا اب بات سنیں باجوہ صاحب، دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام بایولوجیکل ریفرنس کے ساتھ ہے نا، مرزا صاحب کا ہے بایولوجیکل ریفرنس کے ساتھ نام، بتائیں. سنیے میری بات، میں ابھی آپ کو دوبارہ صاحب کا نام ہے، وہ نہیں ماننا. میری بات آپ نے سنی نہیں ہے، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بایولوجیکل ریفرنس تو ہر بندے کا اپنا اپنا ہے. ایک بندے کا بایولوجیکل ریفرنس جو ہے وہ دوسرے بندے کا تو ہو ہی نہیں نہ سکتا. ایک عورت جو ہے، جس عورت نے ایک بچے کو پیدا کیا ہے جن کا نام عیسیٰ رکھا ہے، جو بعد میں رسول بنے، وہ تو ایک ہی ہے، وہ دو تو نہیں ہو سکتے. وہ جیسے ہو سکتے ہیں نا. تو بایولوجیکل ریفرنس بیان اسی لیے کیا جاتا ہے، بایولوجیکل ریفرنس بیان ممتاز کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. بایولوجیکل ریفرنس دینے کی دو وجوہات ہوتی ہیں. ایک سیکنڈ، بایولوجیکل ریفرنس دینے کی دو وجوہات ہوتی ہیں. ایک، جب اس اصل بندے کا ذکر ہو تو اس کا ریفرنس دیا جائے گا. ایک، جب اس جیسے کسی بندے کا ذکر ہو اور یہ بتانا ہو کہ یہ بھی اس جیسا ہی ہے تو پھر بھی وہ اس بندے کا بایولوجیکل ریفرنس دیا جائے گا جس جیسا ہے. مجھے بتائیں یہی نہیں بات سنیں بھائی صاحب، یہ آپ کر رہے ہیں اب کہانی اپنے پاس سے گپ شپ نہیں کرنی. یہ ایک منطقی سی بات ہے، بڑی لاجیکل بات ہے. ہم تو حدیث پڑھ رہے ہیں نا، بات سنیں، میں آپ کو حدیث سے بتا رہا ہوں عیسیٰ ابن مریم، آپ ہی ہمیں حدیث سے بتا دیں نا. اچھا، عقل کو چھوڑ دیں گے تو نہ آپ کو حدیث سمجھ آ سکتی ہے، نہ آپ کو قرآن سمجھ آتا. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ فتویٰ اللہ کا ہے. افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر کرتے ہو بدلتے نہیں ہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. خود نہیں بدلنا، جو عقیدہ غلط بنا لیا ہے نا وہ نہیں بدلنا، حدیث کو بدل دینا ہے. بات سنیں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ تدبر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، قرآن کے مطابق کرنا ہے، قرآن سے ہٹ کے اپنی مرضی نہیں کرنی.
قرآن کے نہیں مطابق غلط کیا، کہہ رہے ہیں. کیونکہ اچھا قرآن قرآن کریم کے میں لکھا ہے کہ مطابق. وہ اچھا محمد مجھے اللہ رسول قد خلق من قبل رسول، وہ عیسیٰ ابن مریم زندہ ہی نہیں ہے. جب وہ زندہ اچھا وما آ محمد نہیں الا سکتے نا، رسول کا مطلب ہے کہ عیسیٰ ابن مریم زندہ وہ نہیں ہے. آنے سنیے ایک سیکنڈ، کسی عیسیٰ ابن مریم نے تو آنا ہے بہرحال، تو وہ تو فوت ہو گیا، تو پھر کسی نے آنا ہے تو وہ ان جیسا ہی ہو سکتا ہے نا. بھائی اگر شاہ صاحب پتہ نہیں بیزی ہیں یا ان کے پاس ٹائم ہے. وہ نہیں خیر، وہ بزی ہیں تھوڑی دیر کے. باجوہ صاحب کیوں رولا ڈال رہے ہیں؟ کون اصل میں نا یہ ان کو تھوڑا سا جھنجھوڑنا پڑتا ہے شاہ جی، ان کے دماغوں میں نہیں، میری دیکھیں بات تو سنیں نا، دیکھیں نا، ان کو جھنجھوڑنا پڑتا ہے. میری بات تو سنیں نا. باجوہ صاحب آپ کی ماں کا نام چل نہ بتائیں، ماں کا نام کوئی ہے نا؟ میں وہی ساری رات روندے رہے تو مرے. نہیں نہ رو آپ نا 15 منٹ میں وہ گل تو کانوں میں سنو انگلیاں ڈال کے بیٹھے ہوئے نا. تھے. باجوہ صاحب گل تو سنو، مرزا صاحب دی ماں دا نا کی ہے؟ بات یہ نہیں ہے، گل تو سنو ہمیں نا، کی پتہ ہو ہے گیا کہ ان کی والدہ کا نام یار؟ مریم نہیں. کام دیکھو نا، اتنا دین نو کمپلیکیٹڈ بنا دیتا باجوہ صاحب. سیدھا دو چار گل. مرزا صاحب دی ماں دا نا کی ہے؟ شاہ جی میں نے گل آپ تو کو کیا سنو کہا نا، چل تسی کہ چپ ان کر کی دو. والدہ کا نام مریم تو نہیں ہے. نہیں، ساحل خان صاحب دیکھ، تسی چپ کر جو. ساحل خان صاحب مرزا صاحب دی ماں دا نا کی ہے؟ چراغ بی بی. چراغ بی بی دا ذکر ہے کدھر قرآن پاک وچ؟ نہیں جی. اچھا ابھی ہم پچھلے 10 منٹ جو گفتگو کر رہے تھے شاہ جی، آپ باجوہ صاحب تہاڈا علاج دیکھو نا، رکو سنیے جو پچھلے 5 منٹ. تسی، میں ساحل خان صاحب سے اب میں بات آپ کر سے وہ جو گفتگو کی ہے نا سال خان بھائی سے، میں اب ساحل خان آپ صاحب سے، مجھے آپ 5 منٹ کے لیے خاموش ہو جائیں، اب وہ میں دوبارہ اچھا کرتا ہوں. چلو میں جی یہ ساحل خان صاحب میں خاموش ہوں. ہاں آپ خاموش ہو جائیے. میں یہ کہہ رہا تھا اب میں مخاطب ہوں سید رسول اللہ شاہ ہمارے صاحب پاس سے. ایک بات سنیں جی باجوہ صاحب، بات بڑی سادہ ہے. دیکھیے آپ کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، جن کا بایولوجیکل ریفرنس کے ساتھ جن کا نسب بیان کیا جا رہا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. جی آپ نسب بیان کیا جا رہا ہے اور آپ ان کا انکار کر رہے ہیں. میں بتاتا ہوں. جن کی نسبی نسبت بیان کی جا رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں میں نے اس کو نہیں ماننا. نسبی نسبت کو آپ نہیں مانتے، آپ اس نسبی نسبت کا انکار کر رہے ہیں. تو بھئی نسبی نسبت اگر آپ کہیں، دیکھیے ایک آپ کا نام ہے باجوہ صاحب یا جو آپ کے کلاس میں 3 لوگ ہیں باجوہ، تو آپ کے نسب کی نسبت اس لیے بیان کی جاتی ہے باجوہ ولد فلاں کہ یہ واضح ہو جائے کہ یہ باجوہ صاحب کون ہے. یہ ہے نسب کی نسبت بیان کی جاتی ہے. او خدا کے بندے، اب عقل کے ناخن لیں. کیا اتنی عقل بھی نہیں کہ کون سے عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، نسب کی نسبت بیان کی جا رہی ہے؟ کیا مطلب کہ وہ عیسیٰ ہیں، بھول نہ جانا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا یہ نام عیسیٰ ابن مریم استعمال کیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں وہ الفاظ استعمال کیے. وہ جانتے تھے کہ ایسے لوگ آئیں گے جو سادہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے. بیان کیا کہ صرف نا نہیں بتا رہے، ساتھ نسبی نسبت بیان کر رہے ہیں. اور وہ عیسیٰ علیہ السلام جن کے نسب کی نسبت بیان کی، اور نسبی نسبت وہ جو والدہ کی طرف ہے تاکہ ممتاز کر دیا جائے. کوئی اور دنیا میں ایسا نہیں، وہ ہے عیسیٰ جو ابن مریم ہے. اب آپ ذرا سنیں، اگر آپ نے دلیل لانی ہے، اگر آپ عیسیٰ ابن مریم جو نسبی نسبت ہے آپ اس کا انکار کر رہے ہیں، تو کم از کم عقل پھر یہ کہے گی آپ کو، جس کی آپ بات کر رہے ہیں، جس کے آپ گھوڑے دہرانا چاہتے ہیں، کہ نام وہ لے کے آئیں جو کم از کم جو دلیل آپ کی اس لیول کی ہو. تو مرزا صاحب کی نسبی نسبت بیان کر دیں قرآن حدیث سے. اگر نہیں ہے تو بھئی آپ کے پاس لوکس سٹینڈا ہی نہیں ہے. آپ تو اس مطالبہ کرنے کی بھی پوزیشن میں نہیں ہے، آپ تو اس پہ بات کرنے کی بھی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ وہاں نسبی نسبت ہے اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جی چلے میں عرض کرتا ہوں، 1 منٹ اب آپ خاموش ہو جائے. بات پتہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ بات جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے نازل ہونے کی ہے حدیث میں ہے. قرآن کریم میں آپ پورے قرآن کریم کو پڑھ لیجئے. قرآن کریم میں کسی بھی جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کی کوئی بات اشارتاً بھی ذکر نہیں کی گئی. اب اس سے مخالف بلکہ قرآن کریم میں بہت ساری آیات ہمیں ملتی ہیں جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے اوپر دلالت کرتی ہیں. اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے رسول ہیں،
ان کی آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے عیسیٰ ابن مریم کے علاوہ بنی اسرائیل کی ہے، رسول کی بھی ہے۔ میری قرآن بات سنیں، ایک میں آپ منٹ یہ پوری گزارش بات کروں پوری گا، کرنے آپ دیں نا ٹاپک پہ رہیں، بات کافی سنیں۔ میں ایک آپ کو نہیں دو نہیں، منٹ آپ نے بات دیکھیں، نہیں آپ نے کون بات سنیں، یہ نہیں غلط نہیں بات پوری ہے۔ بات کرنے دینا مجھے ٹھیک ذرا ہے بات ساحل کرنے بھائی۔ دیں، ایک منٹ، چونکہ آپ ٹاپک سے ہٹے نا، بات سنیں۔ نہیں عیسیٰ ابن آپ مریم نے کا لگائی ٹاپک وہ بات ہے عیسیٰ علیہ السلام پہ، نہیں ایسے نہیں، بات سنیں، وہ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے غلط فہمی ہے، اور عیسیٰ علیہ میرے لیے السلام کا ہی بات ضروری کر ہے، رہا ہوں بات میں۔ سنیں نا، ایک منٹ بات تو سنیں، ایک منٹ بات سنیں، نہیں ایسے نہیں، اسلام پہ اس سے غلط فہمی ہوتی ہے، بھی آپ انہی ٹاپک کی سے ہٹے، حیات اب اور میرے وفات کا بات مسئلہ سنیں، ہم بات ڈسکس سنیں، کر رہے ہیں بات تو سنیں، نہیں ایک منٹ بات سنیں۔ اور انہی کے اب آنے کی آپ نے بات ہو رہی ہے۔ بات سنیں، ایک منٹ، اب آپ نے جب آپ ادھر گئے تو میرے لیے اب لازم ہو گیا کہ آپ نے جو یہ بات کی جو ٹاپک سے ہٹ کے تھی، اب ہمارے لیے لازم ہے کہ اس کا جواب دیں۔ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ وفات پا چکے ہیں یا ان کے نزول کا قرآن میں اشارہ نہیں ہے، بالکل جھوٹی بات ہے، غلط بات ہے، کہاں ہے بتائیے، قرآن سے کہاں آپ ہے؟ غلط بات منسوب کر رہے پہلے ہیں۔ بتا دیں کہاں اگر ہے؟ آپ نے بات سنیں، اگر آپ کے پاس اس موضوع پر جس پہ ہم گفتگو کر رہے تھے کہ مرزا صاحب عیسیٰ ابن مریم کیسے بنتے ہیں، یا مرزا صاحب کا نام دکھا دیں بایولوجیکل ریفرنس کے ساتھ جس طرح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نام ہے، میں تو بتاتا آپ ہوں۔ نام بتا دیں، پھر ہم اس پہ لو بات جی کر سکتے ہیں۔ اپنا اگر آپ کے ساحل خان پاس وہ نام نہیں ہے، آپ کے ساحل پاس خان صاحب، بایولوجیکل ریفرنس ساحل نہیں ہے، خان صاحب، تو اس چلے جائیں۔ اچھا ساحل خان صاحب 5 منٹ ہو گئے، باجوہ صاحب آپ مائک میوٹ کر لیں، پھر چلیں آپ کو ٹائم، مائک میوٹ کریں، ٹائم دے بات ہیں۔ پہلی بات، آپ جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں وہ صریحاً قرآن پاک کے خلاف ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اور پہچان، یہ بھی باجوہ صاحب آپ کی ہدایت کے لیے میں یہ چند جملے عرض کروں۔ قرآن پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سورہ بقرہ، یا اب آپ جو سن رہے وہ بھی نوٹ کر لیں، آیت نمبر 146، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب دی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے، بلکہ پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ دیکھیں قرآن پاک نے کتنا زور دیا ہے، اہل کتاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے تو ہیں، لیکن آگے کیا ہے، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، انہیں علم ہے کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہی احمد ہیں، انہیں علم ہے لیکن چھپاتے ہیں۔ اب جو اہل کتاب ہیں، یہ آیت آپ نے سامنے رکھنی ہے۔ اب آئیے کتابیں کون سی ہیں؟ سورہ آراف آیت نمبر 157۔ باجوہ صاحب آپ جو زیادہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، جیسے میں اب قرآن سے مربی میں ہمت ہے، آئیے ایسے قرآن پاک سے بتائیں نا، ہمیں نہیں بتا سکتے آپ۔ الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوباً، یہ مکتوب کیا ہے؟ ریٹن ہے، کتاب ہے، عندہم فی التوراۃ والانجیل، اسی رسول امی نبی کا تذکرہ ریٹن ہے تورا اور انجیل میں۔ تورا اور انجیل دونوں کتابیں، یا اہل الکتاب جب ہم کہتے ہیں تو یہود و نصارہ۔ اب یہ آیت پڑھی، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ۔ اب سوال یہ ہے کہ احمد نام کہاں ہے؟ قرآن سے ہی پوچھتے ہیں۔ اچھا عیسیٰ علیہ السلام جو ہمیں احمد کا نام بتائیں گے، یہ سائل خان صاحب ذرا غور فرمائیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے گائیڈ کے لیے کیا دیا؟ آتیناہ الانجیل۔ یہ دو مقام ہے پورے قرآن پاک میں، سورہ مائدہ میں اور سورہ حدید میں۔ انجیل کس کو دی گئی؟ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اب عیسیٰ علیہ السلام جو بیان کریں گے کہاں سے کریں گے؟ انجیل سے۔ لکھا ہوا کہاں نام ہے؟ الذی یجدونہ مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اب انجیل میں لکھا ہوا، بتانے والے کون؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ بتا کہاں رہے ہیں؟ سورہ صف میں
وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد. یہ جو آپ ٹوٹکے بٹکے لگاتے، قرآن تو ایگزیکٹ بتا رہا ہے. یہ میں نے 4 آیات پڑھی ہیں. باجوہ صاحب اس کے بعد بھی کوئی ڈاؤٹ رہ جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ بھی کوئی اور احمد ہے؟ نہیں ہے، یہی ہے. ایک بات تو یہ کلیئر ہوگی. اب دوسری بات جو آپ نے، میں جب حاضر ہوا آپ نے وہ بھی کہا جی گرامر نہیں آتی، وہ نہیں آتا. عجیب بات ہے. سنیے حدیث پاک، کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم. یہ جو بیچ میں واو آیا ہے نا، یہ 2 پرسنالٹیز کا ذکر کر رہا. میں قرآن سے مثال دیتا ہوں. پڑھیے سورہ بقرہ، ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھ لیجیے. اب یہ جو آپ الجھاتے ہیں فیکم منکم میں، یہ بھی قرآن کے خلاف کرتے ہیں آپ. دیکھیے دعائے ابراہیمی پڑھ لیں، مسئلہ کلیئر واضح. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ مبعوث فرما. فیہم بھی آ گیا، منہم بھی آ گیا. یہ جو آپ الجھاتے ہیں، لیکن یہاں واو نہیں ہے، شخصیت ایک ہی ہے، بیچ میں واو آ گیا. یہاں مجھے دکھائیے دعا ابراہیمی میں فیہم بھی ہے، منہم بھی ہے. آگے چلے جائیں جی، سورہ اسی بقرہ کی 155 میں چلے جائیں. اس میں آپ دیکھیں گے 151 میں، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم. فیکم بھی ہے، منکم بھی ہے، واو بیچ میں نہیں ہے، شخصیت ایک ہی ہے. میں نے آپ کو فیکم بھی دکھا رہا ہوں اور منکم بھی دکھا رہا ہوں. سورہ بقرہ آیت نمبر 151، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. اب آپ چلے جائیں سورہ آل عمران کی 164 میں چلے جائیں جناب. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ. اب دیکھ لیجیے بیچ میں واو نہیں، ایک ہی پرسنالٹی ہے. اور آخری جو ہے وہ آپ چلے جائیں جناب سورہ جمعہ میں چلے جائیں، اس میں بھی آپ غور فرمائیں. اس پر اگر آپ قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیے وہاں رب العالمین جو ہے وہ واضح طور پر سورہ جمعہ کی آیت هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیات. منہم بھی ہے، آگے دیکھ لیجیے ایک ہی ذات ہے. اب آخری بات باجوہ صاحب جو آپ حدیث پاک بخاری شریف کی کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم، اور میں نے فیکم بھی دکھایا منکم بھی دکھایا، لیکن وہاں واو نہیں ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 151 یہاں واو ہے. تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تمہیں اتاریں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا. 2 علیحدہ وجود ہیں، 2 ذاتیں علیحدہ ہیں. پھر اس کی اور بھی ہے حدیث پاک میں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اس وقت کے جو امام ہوں گے وہ کہیں گے تعال صلی لنا. یہاں پر بھی 2 وجود ہوگی، اس حدیث میں بھی 2 وجود، ادھر بھی 2 وجود. تو یہ محترم قرآن پاک سے تو آپ بات نہیں کرتے ہیں، اور پھر اپنی عقلی دلائل ہم بھی کرتے ہیں عقلی دلائل سے، لیکن پیچھے کوئی نص قرآنی تو. اور ایک بات اور عرض کر کے پھر میں بات ختم کرتا ہوں. قرآن پاک اشارہ نہیں، صریحاً واضح عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر ہے. سورہ زخرف آیت نمبر 61، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، بے شک عیسیٰ ابن مریم قیامت کے لیے نالج ہے. محکم آیت ہے، واضح آیت ہے، تمام صحابہ کا اس پر اجماع ہے. ایک کوئی مجہول سا، ایک کوئی حسن ہے، اس کا آپ کال لاتے ہیں، وہ مجہول شخصیت ہے، خبر ہی نہیں کون ہے اور کون نہیں. اس لیے قرآن مجید تو واضح طور پر حیات مسیح کا، نزول مسیح کا اور احادیث اس کے
ہاں واضح بیان جی سہیل خان صاحب بہت شکریہ آپ سے ٹائم لیا اب آپ جاری رکھیے صاحب میں شاہ جی آپ رکیے ذرا آپ کی بات کو میں ضرور رسپونڈ کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ نے جو زیادہ تر جو ریفرنسز میں جو باتیں کی ہیں وہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے ہی نہیں صرف کلیتاً کیونکہ وہ جو حدیث ہے جس کا ہم ادھر ذکر کر رہے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس حدیث میں نہیں ابھی تو ہے ہی نہیں دیکھیں نا نہیں نہیں سنیے میری بات سنیے میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری بات لیکن آپ نے جو جملہ کہا ہے نا نہیں میری بات سنیے نا پہلے اس روٹین سے اگر ہم نے شاہ جی اب آپ نے یہ دعویٰ کہ میں سنیے نا پہلے میری بات سنیے میوٹ کرتا ہوں لیکن ابھی آپ میوٹ کر لیجئے آپ نے ثابت یہ کرنا ہے نہیں ایسا ثابت کروں گا انشاءاللہ آپ نے ثابت یہ کرنا ہے کہ جو میں نے دیکھیں یہ باقی حضرات بھی آپ بتائیں گے یعنی یہ لطیفہ آپ سناتے کہ میں نے جو گفتگو کی ہے وہ جو پہلے گفتگو ہو رہی تھی اس سے موضوع سے تعلق ہی نہیں عجیب و غریب بات کر میرے لیے مجھے ان ریلیٹڈ لگ رہی ہے اس لیے کیونکہ واؤ کا جو استعمال ہے اس کے دو طریقے ہیں دو ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر ایک ہی انسان کی آپ نے ایک سے زیادہ خصوصیات بیان کرنی ہے تو ان خصوصیات کا ذکر جو ہے آپ واؤ کے ساتھ کریں گے یہ بھی اور ایک سے زیادہ انسانوں کا یا چیزوں کا آپ ذکر کریں گے تو پھر بھی واؤ استعمال کریں گے لیکن ادھر ایک سے زیادہ چیزوں کا ذکر نہیں ہو رہا ہے ادھر ایک شخص کا ذکر ہو رہا ہے اور پھر اس شخص کے کام کا ذکر ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو مثالیں دی ہیں وہ irrelevant ہیں کیونکہ ادھر ذکر یہ ہے کہ کیف انتم اذا نزل عیسی ابن مریم فیکم اس دن تمہارا کیا حال ہوگا جس دن تم میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوگا یہ ہو گیا ایک شخص کے آنے کا ذکر آگے ہے اس شخص کی پراپرٹیز مریم ہے وہ تم میں سے اور وہ تم میں سے تمہارا امام ہوگا یہ ان کے کام کا ذکر ہے نہیں یہ پہلا ہے پرسنالٹی اس کے بعد ان کا کام ہے نہیں اب آپ نے دو چیزوں کا ذکر نہیں ہے پرسنالٹی کے بعد اس کے کام کا ذکر ہے سب سنیں اب میں آپ کو میری بات سنیے وہ ترجمہ دیکھیں نا ابھی آپ نے بالکل آپ نے واؤ کا جو استعمال میری تو بات کی ہے وہ ڈفرنٹ ہے نہیں ایسا نہیں بات ہے دیکھیں نا ایسا نہیں واؤ کا یہ بھی استعمال ہوتا ہے نا اگر میں یہ کہوں میری بات سنیے آپ نے جو سید فضلہ شاہ صاحب ایسا نہیں وہ فلانی یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں اب آپ جا رہے ہیں اور وہ یہ ہے اور وہ ہوتا ہے اور وہ یو کے میں رہتے ہیں اور وہ لندن میں واؤ کا استعمال کروں گا نا وہ واؤ کا نہیں اب آپ نے بالکل یہ بھی تو واؤ کا استعمال ہے آپ نے واؤ کے بالکل دیکھنے ہیں اب سنیں نا اب آپ نے بالکل آپ کو خبر ہی نہیں ہے یقین ایک منٹ میں نے ابھی ایک بات اور کرنی ہے میری بات سنیے دیکھیں میں جو بات کرنا شاہ جی میری بات سنیے نہیں آپ نے جھوٹ آپ نے غلط ترجمہ غلط کر دیا وہ رکنا ابھی کر لیجئے بات آپ اور وہ تمہارا وہ کس کا ترجمہ کیا ہے واؤ قرآن سے اینٹی قرآن آپ ساری باتیں کرتے ہیں آپ کون سے آیات سید صاحب یہ آئیں گے باجوہ صاحب اس سے پڑھ کے آئیں گے اور بالکل جو ہے 151 لگائیں جی آپ کو میں فیکم بھی دکھاتا ہوں ایک منٹ دیں ایک ہی بات ہے اچھا سنیے یہ فیکم اور من کو میں الجھاتے ہیں مسلمانوں کو آ کر الجھاتے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم بھی ہے فیکم بھی ہے تو آپ جو اس میں الجھاتے ہیں باجوہ صاحب ایک تو دیکھیں وہ کا ترجمہ نہیں بنتا یہاں پہ دیکھیے وہ آپ لوٹا رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نہیں وہ واؤ کے بعد ایک انڈیپینڈنٹ شخصیت ہے اور تمہارا امام تم ہی میں سے یہ وہاں پر ترجمہ کر صرف لفظی ترجمہ کر لیں تو آپ کی تو وہاں آپ ختم ہو گئے سارے لفظی ترجمہ ابھی آپ کر کے لگائیں لفظی ترجمہ آپ نے دیکھا نا آپ نے گڑبڑ کی نا ترجمہ ہی نہیں گڑبڑ کر گئے وہاں وہ ہے ہی نہیں یعنی سمپل ترجمہ کر لیں تو وہ ترجمہ یہی بنتا ہے دو شخصیات ہیں عیسیٰ تم میں نازل ہوں گے اور اس وقت جب نازل ہوں گے امام تم میں سے ہوگا دیکھیں میں اس وقت کیوں کر رہا ہوں کیونکہ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو رہے ہیں وہ کیا کئی فان تم کیا حال ہوگا امت تمہارا کہ جب عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا
دیکھیے کتنا ترجمہ یہ بنتا ہے، آپ جو گڑمڑ ترجمہ کر رہے ہیں وہ ترجمہ بنتا ہی نہیں. اور پھر جب میں حاضر ہوا تھا تو آپ نے جناب فیکم میں الجایا، منکم میں الجایا. دیکھیے کما ارسلنا فیکم، فیکم ہے کہ نہیں؟ رسولا منکم، واو ہے بیچ میں کہیں؟ نہیں ہے. تو کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، دیکھیے فیکم بھی ہے اور منکم بھی ہے، دونوں ہیں. تو کیا کریں گے؟ دو شخصیات بنائیں گے. بیچ میں واو ہو تو پھر تو آپ کریں بات، لیکن واو بھی نہیں ہے. جی اپنا سال خاصا میں اب اجازت چاہتا ہوں، جاری رکھیے ان سے بات. اچھا نہیں ابھی اجازت نہیں چاہنی، بات سنیں. کوئی آپ کو ایسے بات میں صاحب لمبی چوڑی نہیں آپ نے چھوڑی نہیں، نہیں آپ کوشچن کریں، سوال ایک کریں، منٹ کے رک سوال جائیے. کریں. ہاں میں سوال نے آپ سے کریں، ایک سوال بات کریں. میں، ہاں ایک منٹ کے لیے رک جائیے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی آپ کے تشریف لانے سے پہلے میری اور سال خان بھائی کی بات ہو رہی تھی کہ دیکھیں جی یہ تو ہمیں جو آئیڈینٹی دی گئی ہے وہ واضح کرتی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم وہی والے ہیں. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کس طرح عرب میں نہیں مثال دیں، لیکن باجوہ صاحب مثال دیں قرآن پاک سے، گپ شپ نہ لگائیں. قرآن پاک کی آیت پڑھیں یا حدیث صحیح اور متواترہ پڑھیں، اس کے بعد گفتگو آگے چلائیں. ٹھیک ہے؟ جیسے آپ نے مجھے پوچھا کہ قرآن پاک میں عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کا کہیں ذکر ہے، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ، اشارہ نہیں، صریحاً بے شک عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے لیے علم ہے، نالج ہے. اس سے بڑھ کر اور ایک ایک لفظ پر آئے نا. مجھے آپ کو نہیں علم تو اپنے والد صاحب کو لے آئیں، کوئی مربی کو لے آئیں. یہ اس پہ کیسے بھی مطلب آتا آپ قرآن کو ہوں، اس پہ بھی میں آتا ہوں. وہ ٹھیک ہے، آئیے گا اس پر بھی آئیے گا. لیکن آپ کو یہ آیت بتا دی ہے. پھر میں نے آپ سے پوچھا کہ مرزا صاحب کی والدہ صاحبہ کا نام کیا ہے، آپ نے نہیں بتایا، حالانکہ ان کی ماں کا نام چراغ بی بی، ان کا والد کا نام غلام مرتضیٰ. کتنا تماشا نہیں ہے دین کو آپ نے اتنا کمپلیکیٹڈ. دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں نا، یہی تو میں آپ کو میری عرض سنیں نا. حدیث نبی پڑھ رہا اکرم ہوں آپ کے سامنے ایک جی میں حدیث آپ کو پڑھتا میں ہوں. سوال لیتا ہوں باجوہ صاحب، میں سوال لیتا ہوں. مسلم شریف میں دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا. جی نبی اللہ، نبی اللہ، نبی اللہ، نبی اللہ. بالکل. فیرغب نبی اللہ، یؤثر نبی اللہ. تو گزاری یہ ہے کہ یہ نبی اللہ بتانا ہی یہ ہے کہ وہ تدریجن، یہ نہیں ہے کہ پیدا ہوں گے تو یہ ہوں گے اور وہ ہوں گے، نہیں. نبی اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر دیا. اب مرزا صاحب کی والدہ کا نام ہے چراغ بی بی. آپ غور کیجئے کہ وہ بیچاری کیا سوچتی ہو اگر آج زندہ ہوتی، اے میرا پتر کیا ہے، میرے ماں دا نا ہی نہیں لیندہ. گزارش ہے کہ اچھا عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جو بغیر باپ کے ہیں، والد کے آئی نہیں، اور ان کے والد کا نام. اس سے بڑا تاریخ کا اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے باجوہ صاحب؟ اتنا بڑا جھوٹ. اور قرآن کے اب سرین میری خلاف، بات سن لیجئے، قرآن پاک کے سرین خلاف. میری بات سنیں. جی یہ حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عثمان بن عفان ارأیتم رجلا تستحی منہ الملائکۃ هو یوسف هذه الامہ. یعنی کہ حضرت عثمان بن عفان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان میں اتنی شرم ہے کہ وہ اس امت کے یوسف ہیں. یعنی کہ یوسف تو ایک نبی تھے، اب آپ یہاں رک جائیے، لیکن ان کی خصوصیات جو کہ حضرت عثمان میں تھی تو وہ حضرت عثمان کو یوسف کہہ رہے ہیں. میں مان لیا جی، رک جائیے یہاں پہ. آپ یوسف کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں، بات یہ ہے کہ یہاں یوسف علیہ السلام کی والدہ کا نام ہے کوئی یہاں پہ؟ اور یار والدہ کا نام کا ذکر بات نہیں ہے. حضرت عثمان بن عفان کو یوسف کہہ رہے کہ نہیں کہہ رہے؟ بات یہ ہے بس. اچھا تو کیا بات یہ ہے کہ یوسف، میری بات تو سنیں، میری پہلے بات سنیں. اب حضرت عثمان بن عفان کو یوسف کیوں کہا گیا؟ میں یہ حدیث پاک کا حوالہ پہلے دے دیجئے گا. حوالہ یہ ہے، یہ المجمل الکبیر طبرانی میں، المجمل الکبیر طبرانی میں اس کا نمبر ہے 383. ٹھیک ہے، اس کو اب دیکھ لیں گے، لیکن ابھی جواب سن لیں میرا جواب. اور الحیتمی میں بھی ہے، یوسف کہا میرے، اور سلسلہ الحدیث صحیحہ میں بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. البانی کی تو جو یوسف کہا تو نبی ہو گئے. بات یہ نہیں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں. میں بتا نہیں میری بات کیا جی، بات یہ ہو رہی ہے کہ حالانکہ وہ نبی نہیں، پھر بھی وہ نام دیا. بات تو سن لیں بات. اب اس میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ کتنی میں بتاتا ہوں کچھ نہ کچھ کریکٹرسٹکس جو ہیں
ملنے کے نتیجے میں ایک دوسرے بندے کا نام دے دیا گیا ہے عثمان بن عفان کو. جی میں جواب دیتا ہوں. کیا تو یہ اسلوب ہے عربی زبان کا. جواب تو سنیں نا باجوہ صاحب, آپ تو شور. کیا حضرت عثمان وہی حضرت یوسف علیہ السلام بن گئے؟ نہیں, ان جیسے جیسے کہ وہ تو نبی اللہ ہے. ان جیسے وہ میری تو سنتا. اوہو, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں عرض یہ کر رہا ہوں, میں یہ جب آپ نے کسی ایک شخص کی, دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان کی شرم و حیا جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے مشابہ تھی, صرف اس ایک پراپرٹیز کے ملنے کے نتیجے میں ان کو یوسف کہہ دیا. ٹھیک, بات تو مکمل اس ہو کا جائے مطلب یہ ہے کہ نبی, اور یہ ایک بات بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ تم عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے. جی میں عرض کرتا ہوں, بات تو یہ مکمل آپ کو ہو. مثال مل گئی کہ نبی نہیں, اکرم یہ صلی اللہ علیہ مثال وسلم کا نہیں, یہ مثال اسلوب پوری تھا نہیں اترتی کہ وہ نا. خصوصیات کے مل جانے کے نتیجے میں اس بندے کا نام دے مثال دیتے. پوری نہیں اترتی نا, مثال پوری نہیں اترتی, اس لیے کہ پوری یہ کیوں نہیں اترتی؟ نہیں اترتی. میں بتاتا ہوں کیسے نہیں. یہ آپ لوگوں کو دھوکہ یہ ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام نے آنا تھا اور یوسف علیہ السلام نہیں آئے, ان کی جگہ حضرت عثمان آ گئے. کیا یہ مضمون ہے وہاں پہ؟ نہیں, بات یہ ہے کہ سنگولیرٹیز تو موجود ہے نا, آنے نہ آنے کی بات ہی نہیں ہو رہی. ابھی آپ رکے نا. کیا یہ مضمون ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام نے آنا تھا تو یوسف علیہ السلام نہیں آیا, حضرت عثمان آ گئے؟ یہ دھوکہ آپ کر رہے ہیں. ابھی آپ نے یار بولا بات یہ نہیں ہو رہی, بات یہ ہو رہی ہے کہ مشابہت کے نتیجے میں مشابہت کے نام نتیجے دے میں دیا وہ جاتا ہے. بندہ, میری بات آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب کی والدہ کا نام چراغ بی بی ہے, جبکہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی نہیں, والدہ اس کا میں نام فرق ہے, مریم ہے. وہاں اور ادھر فرق ہے. تو ان والدہ کا فرق ہونے کے باوجود وہ نام دے دیا نا. نہیں دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ کیا حضرت وہ عثمان بندہ, کی والدہ کا نام اور ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا نام اور ہے, مگر حضرت عثمان کو یوسف کہا. بات مکمل ہوگی. اب میں بولوں؟ جی بولیے. آپ نے بیچ میں بولنا ہے. آپ نے یہ دکھانا ہے, دلیل آپ نے یہ دینی ہے. سال خان صاحب سے آپ کی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ جناب یوسف علیہ السلام نے آنا تھا لیکن وہ نہیں آئے, یہ نام دے دیا گیا حضرت عثمان کو یوسف علیہ السلام کا. اب وہ جو یوسف علیہ السلام نے آنا تھا وہ صفت آ گئی اب حضرت عثمان میں. اب حضرت عثمان آئیں گے, یہ ہے موضوع ہمارا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میری اسکرین بڑی کریں, باجوہ صاحب کو ایک نا زور کا جھٹکا دھیرے سے دیتے ہیں. یار یہ تم بیچ میں انٹرفیئر کر رہے ہو, میں شاہ جی سے بات ہو رہی ہے, ان سے کرنے دیں. بھائی جان یہ بھی شاہ جی ہیں, ایزی ہو ہاں جی, گیا. تانو شاہ ہی ٹکرن گیا, ٹینشن نہ لو. لو جی باجوہ صاحب, السلسلہ کی یہ حدیث ہے 2662. غور سے آپ نے سمجھا ہے, یہ آپ کا جو 2 پرسنالٹیز والا ہے نا وہ معاملہ کلیئر کر دیتے ہیں. شاہ صاحب اس کو ایکسپلین بھی کر دیں گے, وہ آگے ہیں واپس. یہاں پر الفاظ ہیں ان جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینزل عیسی بن مریم فیقول امیرہم المہدی. یہاں پر المہدی کا لفظ آ گیا جی. تعالی صلی بنا, آئیں ہمیں نماز پڑھائیں. فیقول, وہ کہیں گے لا انا, ایک منٹ اس کو مجھے ایکسپینڈ کرنے دے اپنے پاس. ہاں جی, انا بعضهم امیر بعض تکریمت اللہ لہذہ الامہ. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اتریں گے تو لوگوں کے امیر المہدی کہیں گے آئیں نماز پڑھائیں. وہ کہیں گے, وہ کون؟ حضرت عیسیٰ کہیں گے نہیں, امیر ان ہی لوگوں میں سے ہوگا, یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عزت بخشی ہے. یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر آ گیا اور المہدی کا بھی ذکر آ گیا. آپ کی گیم ختم ہو گئی ہے. گیم ختم نہیں ہوئی.
गेम खत्म इसलिए नहीं हुआ है शाह साहब क्योंकि हमने अहादीस को, एक मिनट मेरी बात सुनिए, बाजवा साहब हमने जरा अहादीस को कुरान करीम की रोशनी में समझना है। और कुरान करीम में ईसा इब्ने मरियम जो बनी इसराइल वाले थे, अब आपको वो बाजवा साहब आपको समझ नहीं बात आई सुनिए। अच्छा चले कोई नहीं अपना शाह साहब जी हम शाह जो बात साहब किए, आप इस्लाम जो हैं कुरान बाजवा साहब, करीम में आप वफात शुदा साबित हो जाएं, बाजवा हर वो साहब, हदीस, बाजवा एक साहब मिनट, हर आपकी वो हदीस आपकी आवाज की जिसके आने का आपकी जिक्र है आवाज उसकी की तावील पिच करनी बता पड़ेगी। रही है कि इस वक्त आपका जो अकीदा है ना वो होम रन की तरह, जैसे बेसबॉल का प्लेयर मारता है वो होम रन हो चुका है आपका। देखिए आप ये मुझे बताइए कि क्या अहादीस को प्रेफरेंस हासिल है कुरान करीम के ऊपर? जी मैं एक मिनट ये कैसा सवाल है? प्रेफरेंस हासिल है ये कैसा हदीस? बेवकूफाना सवाल है बाजवा साहब? नहीं, बेवकूफाना सवाल नहीं है। बाजवा साहब पानी का छट्टा मारो अखा दे विच अहादीस हदीस पढ़ो। आवाज आ रही जो है, है आवाज आ रही है, ये बाजवा अहादीस साहब बोलन जो नहीं है, दे रहे ना शाह जी, वो बोलन एक सेकंड। देगा तो फिर ही है अच्छा ना। चले नबी अकरम बाजवा साहब एक सल्लल्लाहु मिनट, बाजवा साहब एक मिनट देखिए बाजवा साहब, अगर तो आपने बाल जो है तो बाजवा उसी साहब आप उन्हीं बाजवा अल्फाज साहब में महफूज नहीं किए गए। अच्छा वो सीना में सीना चली है बात। ओ कन्ना तो हेडफोन कट के लगा है उस्ताद जी। ओ अच्छा, कन्ना तो बाजवा हेडफोन साहब, कट के अगर लगा है कोई जदों हजरत कोई उस्मान कुरान करीम की जदों आप क्या ओ दे बाजवा ऐसा खोद हो गया, आपको मानना पड़ेगा। हेलो भाई गल सुन लो। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਦੀ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸੁਫ ਦੇ ਨਾਲ ਤਤਬੀਕ ਬਿਠਾਣੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਹਦੀਸਾਂ क्योंकि ਲਿਆਂਦੇ। ये कुरान करीम की किसी हदीस के कुरान करीम की किसी आयत के मुखालिफ नहीं है ये हेलो बात। ये कौन सी बात मुखालिफ है? ये हकीकत है, ये नबी अकरम नहीं, सल्लल्लाहु इसमें अलैहि बता वसल्लम दें, की सही हदीस है हाई कर दें जिसमें बाजवा हजरत साहब, आपने उस्मान रसूल रज़ियल्लाहु करा ताला दिया। अन्हु की हया और शराफत का जिक्र है, ये सपोर्टिव हदीस है। अच्छा जी, अब देखिए मैंने बात की कि आपने वो हदीस नहीं लेनी, उसका मफहूम वो नहीं लेना जो कुरान करीम में आपका मुखालिफ हो। इमामुकुम मिनकुम तो बिल्कुल जो मौजूद आप था। उससे बातिल मफहूम निकाल रहे थे वो तो गया ना यहाँ पे। यहाँ पे तो नहीं, अलग नहीं, हो गया, नहीं, और आप सेपरेट आ इन्होंने ना गया। अपना इमरजेंसी बटन दबा दिया है खलीफा नहीं, भाई। नहीं, हमने पैराशूट वो और कुरान करीम के पैराशूट नहीं, एयर बैग्स खुल गए हैं मेरा ख्याल है। नहीं, वफात ईसा अलैहिस्सलाम पे चलेगी। हाँ, नहीं, बात एक ही है। और ये हमारा बात एक ही हमारा है। जगदाई सारा जो है, सिंपल सी बात है इसमें, एक हमारा बहुत जगदाई सिंपल सी सारा बात जो है। है और क्या अच्छा या इसमें सारा एक सेकंड बाजवा साहब से बात कर सकता हूँ मैं? एक बाजवा साहब एक सेकंड रुकें, पेश किया बाजवा साहब आपने, एक सेकंड रुकें, सातवें बाजवा आसमान साहब पे एक पहुंचे, सेकंड क्या हो रुकें, गया आपको? बाजवा साहब एक सेकंड रुकें, एक सेकंड भाई। अच्छा आप पहले वाली हदीस में कह रहे थे कि एक ही बंदा वही नाजिल हुआ है और वही इमाम है तुम में से। अब मसला ये नहीं है कि वफात ईसा और हजरत ईसा की आइडेंटिटी क्या है, मसला ये कि इस हदीस ने दो बंदे कर दिए हैं। अब बाजवा साहब हमें बताएं वो पहला बंदा कौन है जो नाजिल हो रहा है, और वो बताएं जो दूसरा बंदा इमाम है। आप तावील करें, आपने तावील करनी है क्योंकि आपके नजदीक आप हमें दोनों बंदे बताएं कि वो कौन सा बंदा जो आ रहा है और कौन सा बंदा जो ऑलरेडी उधर है। हजरत आयशा का कौल है लाल मादी ला ईसा, एक ही बंदा है। मिर्जा झूठ साहब बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। नहीं, ये नहीं, हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से जो वाली आयशा का हदीस कौल आई। है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और नहीं है साहिब भाई भाई, देखिए इसके अंदर दो बंदे वो हैं, अब बंदा मसला कह ये हो गया। बोलो भाई, वो झूठ अब पहले एक बंदे की तावील कर रहे थे, अब बंदे दो हो नहीं, गए। सुनिए ना बात, दोनों बंदों की अगर तावील अब कर रहे बंदे हैं। पहला कौन सा दूसरा कौन सा? आपने जाना किधर है ये बताओ सारी पहले। हदीस को मद्देनजर रखना अच्छा, है और अच्छा, वो आप अब तमाम एक बात हदीस को बताएं। कुरान की रोशनी में समझना है। अब ये भाग गए हैं लाल महदी ईसा नहीं, के भाग ऊपर। नहीं मिर्जा रहा। साहब ने नो, नो, मिर्जा नो, साहब ने भाग नहीं इस रहा। हदीस को खुद लिख के नीचे लिखा है कि ये हदीस जो है वो मखदूश है। हेलो, हर वो हदीस बेशक वो मखदूश हो, अगर हेलो। वो कुरान करीम या दूसरी सही हदीस के मुखालिफ नहीं है उसको ले सकते हैं आप। यार कौन है ये लाल महदी ला यार, ईसा कितने ले आए और बाजू? कईफ अंतुम इज़ा खलीफा भाई, नज़ल ईसा बिन मरियम, मिर्जा साहब ने क्या कहा? ये उसके बिल्कुल ऐन मुताबिक है, वही मजमून बयान कर रहे हैं। मिर्जा साहब कहते हैं हदीस मिर्जा साहब ने क्या अच्छा खलीफा भाई, मिर्जा साहब ने क्या कहा कि वो इमामत क्यों नहीं करवाएंगे? क्योंकि जब वो नुज़ूल होगा उनका तो वो इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे। नमाज पढ़ेगा। हेलो आ गया तो इमाम। ये वो इमामुकुम मिनकुम बता रहे हैं कि वो इमाम होगा जिनके पीछे ईसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ेंगे। आ गया मिर्जा साहब मेरी बात सुनिए, मेरी बात आ गया इमाम। मैं एक मिनट एक मिनट यार, इस तरह नहीं बात बस। मेरी बात सुनिए, आपने मुझे ये बताना है, मुझे ये इतनी नहीं छोटी सी बात ये मैंने नहीं आपको बताना, एक आपने मिनट बताना मेरी है। बात बंदे सुनिए। दो हो गए, अब क्या करना है, किसके पास जाना मैं है? बताता हूँ ना, लाल महदी ला ईसा में तो दो नहीं, अभी लाल महदी ईसा पे मैं जाता हूँ, वो उसको दो ही नहीं हदीस उसमें। का तो मैं और कई फान तुम इज़ा उस- नज़ल ईसा बिन मरियम भाई एक फीकुम व मिनकुम मिनट। इमामुकुम में और- भी एक ही बंदा है। और गल नहीं सुननी, नहीं, गाल नहीं सुनी मैं नहीं मैं सुननी, ये तो कह ठीक रहा है हूँ, फिर लगे रहो। हाँ, गलत बात कर रहे हैं ना, गलत गाल नहीं सुननी।
میں صرف یہ آپ کو بات کر رہا ہوں کہ جب قرآن کریم میں یہ بات آ گئی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سارے رسول وفات پا چکے ہیں، گزر چکے ہیں. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایکسیپشن ہوتی تو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ایکسیپشن اس قرآن کی آیت میں الا عیسیٰ کہہ کے، یا یہ کہہ کے جب یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوٹ کی، اس وقت ان کے مخالف جو اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کوٹ کرتے ہیں. اچھا سنیں باجوہ صاحب، تو یہ باجوہ صاحب ایک سیکنڈ باجوہ صاحب عیسیٰ رکیں، ایک سیکنڈ باجوہ صاحب صحیح ہے، آپ کی بات سن رہے ہیں. یہ جمپے مارے گا ادھر سے ادھر، ادھر سے اس لیے آنے والا ادھر. عیسیٰ وہ بنی اسرائیل والا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے باجوہ صاحب ایک سیکنڈ رکیں، باجوہ صاحب ایک سیکنڈ رکیں، باجوہ صاحب رکیں. آپ کی بات ہم فرض محال مان لیتے ہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کے نزدیک قرآن میں وفات ہو گئی، اس حدیث میں ایک بندے نے آنا ہے اور اس نے جب آنا ہے تو کوئی اور بندہ امامت کرا رہا ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی بندے دو ہیں. آپ کے نزدیک جو ہے وہ جو آنے والا ہے نا وہ عیسیٰ ابن مریم نہیں ہو سکتا، تو وہ مرزا غلام احمد ہے، کیونکہ آپ کے نزدیک قرآن سے وفات ہو گئی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی آپ کے نزدیک. تو آپ نے حدیث کے اندر جو پہلا حصہ ہے نا اس میں آپ نے تعویل کر لی. آپ نے جیسے مسلم کی اور بخاری کے حدیث میں تعویل کی تھی، اس میں بھی آپ نے تعویل کر لیا کہ جو آنے والا ہے نا وہ مرزا غلام احمد ہے. اب آپ بتائیں کہ جو ان لوگ جب وہ آئے مرزا غلام احمد صاحب، تو ان لوگوں میں جو ان کا امام تھا جو نماز پڑھا رہا تھا وہ کون تھا، یہ بتا دیں. میں نے آپ کی ساری بات مان کے ہم چل رہے ہیں. ہاں جی، میں نے آپ کو بتایا نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل والے رسول تھے وہ وفات پا چکے ہیں. یہ اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ آپ بعد میں کریے گا. سوال کا جواب دیں جو آرائز بھائی نے آپ سے پوچھا. دے رہا ہوں. اور جو عیسیٰ ابن مریم جن کے وہ آنے جو کی بات میں ہے وہی اب آپ باجوہ صاحب آپ کے بس سے باہر ہو گیا وہ بھائی آرائز بھی اس دو کا جواب پرسنالٹی یہ ہے ہے. ہی نہیں. جی باجوہ صاحب نہیں دیکھیں، باجوہ صاحب میں نے آپ سے سوال کیا تھا. وہ امام جی تھا. باجوہ صاحب میں آپ کی بات مان کے چلا تھا. باجوہ صاحب میں نے سوال آپ کی بات مان کے چلا تھا، آپ پھر وہی سٹوری سٹارٹ کر اگر آپ مان کے چلے جائیں تو عیسیٰ ابن مریم اور امام مہدی ایک ہی شخص ہے، دو نہیں. سنیں ایک سیکنڈ، سنیں سوال یہ ہے. باجوہ جی صاحب جی اب سوال سنیں، یہ حدیث ہے، اس حدیث میں دو لوگ ہیں اور یہ حدیث صحیح ہے. السلسلہ تو صحیح ہے کہ حدیث ہے، یہ صحیح ہے، تو یہ حدیث صحیح ہے. اس کے اندر دو بندے ہیں. آپ نے کہا پہلا بندہ جو ہے نا وہ عیسیٰ ابن مریم نہیں ہو سکتے، وہ آپ کہانی ہم نے مان لی، آپ کی بفرض محال ہم نے آپ کی کہانی مان لی، صحیح ہے. اب ہم نے جب یہ آپ کی کہانی مان لی تو ہم نے کہا کہ جو آیا ہے نا وہ عیسیٰ ابن مریم نہیں، وہ مرزا غلام احمد ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ حدیث میں دوسرا بندہ ہے جو کہ امامت قرار ہے، جس کو المہدی کہا گیا ہے. اب آپ اس حدیث میں دکھائیں کہ وہ یا ہمیں بتائیں کہ وہ کون ہے جو بندہ آگے کھڑا ہوا ہے جس سے آ کے آپ کا وہ امام وہ آپ کا عیسیٰ ابن مریم آ کے ان کا ملاقات ہوئی ہے، آپ کے نزدیک مرزا غلام احمد کی ملاقات ہوئی ہے. وہ دوسرا بندہ کون ہے؟ ہمیں یہ سٹوری نہ سنائے کہ کیا نام ان کی وفات ہوگی، وہ تو ہم نے مان لیا آپ سے سوال کرنے کے لیے. اس سٹوری پہ نہ جائیں، آپ یہ سٹوری بتائیں کہ وہ دوسرا بندہ کون ہے. جی میں بتاتا ہوں آپ کو. قرآن کریم میں امت مسلمہ کے جس فرقے کو ہدایت یافتہ قرار دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو ایک جماعت کا ہے، دو جماعتیں نہیں کہا. ایک جماعت. جب ایک جماعت ہوتی ہے اس کا صرف ایک امام ہوتا ہے. اس حدیث میں دو جماعتیں. ایک منٹ اس حدیث کا آپ صرف وہ حصہ لیں گے جو قرآن کریم کے مطابق ہے. کون سے والا حصہ قرآن مجید کے مطابق نہیں ہے، بتا دیں ذرا. قرآن کریم کے مطابق کون سے والا حصہ نہیں ہے، ذرا بتا دیں کون سی جگہ سے لے کے کون سے والا حصہ. بتاتا ہوں. جی آگے جی محدث باجوہ صاحب آگے. باجوہ صاحب بتائیں. ایک منٹ. قرآن کریم کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام جو یہ آپ کو پتہ ہے یہ حدیث کس نے اس کو صحیح کہا ہے؟ میری بات سنیں. پتہ ہے آپ کو یہ حدیث کس نے صحیح کہا ہے اس کو؟ میری بات سنیں. یہ جس البانی کا نام پہلے لے رہے تھے نا، یہ البانی صحیح ہو. ایک منٹ. یہ البانی نہیں. میری بات سنیے. ہر وہ حدیث جو بے شک صحیح حدیث ہو وہ قرآن کے مقابلے میں بھائی ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. بتائیں کون سا حصہ ہے قرآن کے مطابق نہیں؟ اچھا مزے کی بات. چلیں اس سوال کو نا آپ کے سوال کو ایک اور طرح رکھتے ہیں. آپ کے سوال کو ایک اور طرح رکھتے ہیں. باجوہ صاحب آپ سوال سنیں. آپ کہہ رہے ہیں حدیث کا ایک حصہ صحیح ہے. اب ہم آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں عیر بھائی
کہ کون سا حصہ صحیح ہے, آنے والا حصہ صحیح ہے یا جو پہلے موجود ہے وہ حصہ صحیح ہے. یعنی کہ جو آپ کے بقول مرزا غلام احمد صاحب آئے ہیں وہ والا پارٹ صحیح ہے یا وہ پہلے سے امام ان میں سے وہ والا پارٹ صحیح ہے؟ ہمیں بتائیں کہ کیونکہ بندے دو ہیں, ان میں سے آپ نے کہا ایک کو میں ڈراپ کرنا چاہتا ہوں, اب سوال یہ کون سے کو ڈراپ کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ؟ میں تو کہہ رہا ہوں بتائیں آپ کو, ہمیں کہ میں اس دلیل کے مطابق یہ والا بندہ ڈراپ کر رہا ہوں. دیکھیے میری بات سنیے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بات ڈراپ کرنے کی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ ہر وہ حدیث جو کہ بہت ساری دوسری صحیح حدیث کے مخالف بات سن لیا او بھائی سن صحیح ہے باجوہ صاحب, مخالف ہے یہ حدیث کا ایک ٹکڑا, یہ غلط, میں وہی کہہ رہا ہوں اس حدیث کا ایک ٹکڑا آپ کے نزدیک کسی اس حدیث میں صرف یہی آپ میسج رک جائیں سے تمام میں آپ نے کہا کہ اس حدیث کا باجوہ صاحب رک جائیں, آپ نے کہا کہ اس حدیث کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. آپ نے کہا نہیں اس سنی حدیث ہم نے کا بات ایک آپ ٹکڑا صحیح نہیں ہے. نہیں سنی. اب آپ بتائیں کہ اس میں دیکھیں ایک ٹکڑا پہلے انسان کا ایک ٹکڑا جو ایک ٹکڑا وہ ہے جس میں جو بندہ نازل ہوا ہے. باجوہ صاحب بہت برے پھنس گئے ہیں, آپ کہانیاں کر کے بہت برے پھنس گئے ہیں. امت محمدیہ میں نماز پڑھانا کوئی مسئلہ ہے؟ ہیلو, تو مرزا صاحب نے کیوں نہیں پڑھائی؟ امت محمدیہ میں مسئلہ ہے. اچھا یہ جو اچھا مرزا صاحب کیوں نہیں نماز پڑھاتے ہیں؟ صاحب آئے تھے اور وہ مرید تھا, بات کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, تو مرزا صاحب نماز کیوں نہیں پڑھاتے؟ امت محمدیہ کا مسئلہ کیا نماز پڑھانا ہے؟ آپ کو نماز پڑھنے کی ایمان کی کمی ہے؟ وہ تو مرزا صاحب کے مرید نہیں تھے. رائز بھائی, خلیفہ بھائی ایک بات لے لے, جو عیسیٰ ابن مریم قرآن والے ہیں, جو حدیث والے ہیں, وہ ہی ہیں کہ وہ نہیں ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں آپ کو نا, میری بات سنیں. نہیں یہ جو قرآن, بس اتنا سا بتا دیں, عیسیٰ ابن مریم جو قرآن والے ہیں حدیث والے بھی وہی ہیں کہ اور ہیں کوئی؟ میں بتاتا ہوں آپ کو میری بات. جب آپ کو ایک تھوڑے, یہ ایک بالکل منطقی اور عقلی بات ہے جو میں آپ سے کرنے والا ہوں. نہیں اتنا بات چھوٹا سا جواب دے دیں. عیسیٰ ابن مریم رک جائے نا, ایک منٹ ساحل بھائی, ان کو ذرا ایک بات بتا دیں بھائی جان, جو نقلی دلیل ہوتی ہے نا, نقل کی دلیل ہوتی ہے, جو قطعی دلیل ہوتی ہے, اس کا رد عقل سے نہیں ہوتا. باجوہ صاحب میں وہ بات نہیں کرنے لگا, میں جو بات کرنے لگا وہ سنیے. میں یہ کہہ رہا ہوں باجوہ صاحب کی عقل سے ہو جاتا ہے, باجوہ صاحب کی عقل جو ہے نا سپرسیڈ کرتی ہے ہر چیز کو. شائز بھائی اس سوال کا جواب دے کے بات کریں, جو قرآن میں عیسیٰ ابن مریم ہیں حدیث والے وہی ہیں یا کوئی اور ہیں؟ قرآن میں جو عیسیٰ ابن مریم ہیں وہ وفات پا چکی ہیں, جو حدیث میں ہیں وہ امام مہدی کو کہا گیا عیسیٰ ابن مریم. اچھا ٹھیک ہو, اچھا اب بات سنیں. لو جی, یہ خود خلیفہ بھائی یہود کہہ رہے تھے کہ قرآن کے خلاف ہوگی تو رد کر دیں گے. قرآن میں عیسیٰ ابن مریم اور ہیں, یہ حدیث میں کسی اور کو بنانا چاہتے ہیں قرآن کے خلاف. یہ تو میں نے آپ کو حدیث کی مثال دے دی کہ مشابہت کے حوالے سے خود ہی اپنے دام میں سیاد آ گیا. اصل میں باجوہ صاحب وہ بلا کیا ہے, حضرت عثمان کو ایک منٹ اتنی کوشش نہ کریں, میں آپ کا مسئلہ حل کر دوں. میں آپ کا مسئلہ حل کر دیتا ہوں, آپ ٹھہرے ذرا, ایک منٹ ٹھہرے. چھوٹی, اب آپ نے منہ پہ لینی ہے تو نکل آنے پیر باہر, آپ نے پیروں پہ لینی ہے تو نکل آنا منہ باہر. اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے, آپ نے منہ اندر رکھنا ہے یا پیر, آپ کو سردی کہاں پہ لگ رہی ہے یہ ڈیسائیڈ کریں. شاباش. دیکھیے میں نے آپ کو پہلے بھی بات بتائی ہے کہ بہت ساری صحیح احادیث ہیں, وہ بخاری میں بھی ہیں, مسلم میں بھی ہیں, وہ ایک دوسرے سے کنٹراڈکٹری انفارمیشن دے رہی ہیں. یہ بات کو آپ نئی نہیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ حدیث آپ نے اس سے پہلے پڑھی ہے کبھی؟ میں نے اس سے پہلے کئی دفعہ سنی ہے, یہ اسی کا یہ والی حدیث, یہ حدیث السلسلہ کی آپ نے اس سے پہلے پڑھی ہے؟ آپ امامت کے لیے آپ آگے آ جاؤ, بے حلف جی, میری بات اس کے اوپر حلف دیں کہ آپ نے یہ المہدی کے ساتھ دو بندوں کی ڈفرینشیشن کے ساتھ یہ حدیث آپ نے سے پہلے پڑھی. ایک منٹ یار خاموش ہو جائیے میرے بھائی, یہ تو آپ کے بڑوں نے پڑھی نہیں ہوئی. اور یار چھوڑے آپ کے بڑوں نے یہ پڑھی ہوئی. نہیں آپ نے کہاں سے پڑھ لی, آپ نے کون سا, یہ آپ کے سامنے لگائی بھی ہے, یہ جس نے اس کو ہائلائٹ کیا نا, یہ یہی ناچیز ہے, یہ پڑھی بھی ہوئی ہے, پڑھا رہے ہیں. آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں, اس کا کون سا حصہ ہے جو کسی دوسری حدیث سے ٹکرا رہا ہے, اس کا کون سا حصہ جو قرآن سے ٹکرا رہا ہے, ذرا بتائیں مجھے, انڈیکیٹ کریں ذرا, پہلے انڈیکیشن دیں. اور پہلے ساحل بھائی کا سوال تو رہ گیا, ساحل بھائی کا سوال کا بھی جواب دیں کہ آپ قرآن کے مخالفت میں کیوں حدیث مان رہے ہیں, اس کا بھی جواب دیں. جی میں بتاتا ہوں آپ کو. بات پتہ کیا ہے, بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں واضح طور پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا ذکر ہے اور کلیتاً آنے کا ذکر کوئی نہیں, ٹھیک ہے. وہ جو شاہ جی جو آیت پڑھ کے گئے ہیں
وہ اچھا اب شاہ کیا جی کی طرف چلے جانا ہے، ایک اب شاہ منٹ جی کی طرف چلے جانا ہے. نہیں وہ آیت جو ہے چلے میں حضرت آپ سے عیسیٰ نا ایک اور آپ سے ایک اور علمی یار سوال پورا پوچھتا ہوں. ایک جواب منٹ صبر کریں. نہ اب نہیں میں پورا جواب دوں گا، پھر آپ بولیے. بس اچھا آپ کا اییر بھائی آپ ذرا کا اس آیت والا سینٹینس کمپلیٹ کرنے دیں ذرا، ایک سیکنڈ پورا پلیز بولنے دیجیے، میری پھر مان بول لیں. لیجیے. کون سی ہاں آیت کی بات کریں؟ قد میں خلت ایک من قبل رسول والی کی بات ایک کریں؟ نہیں اب علم سنیے یار، الاستعارہ والی. ہاں میری بات سنیے. بات یہ ہے کہ نہیں، وہ نبی کون اکرم سی آیت ہے جہاں سے یار حضرت عیسیٰ کی اللہ کے وفات بندے، ثابت یار ہوتی ہے؟ اس وہ کو ایک نا آیت اس کو پیش تو ڈراپ کریں. کر دو یار، بوائے انٹرپٹ کر رہا ہے، اس کو ڈراپ کرو فوراً. مجھے ڈراپ کریں؟ انٹرپٹ، ہاں آپ کو ڈراپ کرو، اس کو ڈراپ کرو یار، اوہ نیچے کر کے سنو. اے بھائی باجوہ صاحب کو کھیلنے نہیں دے رہے آپ، کو ڈراپ ہو جائے. آپ نہیں کھیلنے دے رہے ان کو بالکل ہی. اچھا کوئی میوٹ نہ کرے. ابھی باجوہ صاحب کو باجوہ صاحب ایک منٹ، کوئی میوٹ نہ کرے، میری بات سنو. باجوہ صاحب میں نہ ان کی طرف سے نہ آپ کی طرف سے کہ بالکل آئی ڈی کو موڈ بنا ہاں ٹھیک ہو گیا. اچھا جی اچھا باجوہ بھائی صاحب، پہلے جی طاہر اسد بھائی یا کوئی یہ بات کرے گا، پھر باجوہ صاحب آپ اپنے ٹائم پر ہاں بات ٹھیک ہے، کریں. ٹائم لگا دیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں چپ ہو جاتا ہوں. ٹائم، کیا کیسا لگے گا بھائی جان؟ ہاں ٹائم لگا دیں، بالکل ٹھیک ہے. پہلے کس نے بولنا ہے؟ ایک منٹ لگا دیتا ہوں، جو بھی 2 منٹ بول سکتا ہے. ایک منٹ میں داڑھ بھی یا نہیں گری سوال ہوتی. 2 چھوٹے منٹ چھوٹے ہیں، 2 منٹ کے ٹائم. باجوہ صاحب آپ نہیں، نے سوال تحریریں چھوٹے لمبی چھوٹے کرنی یار. ہے. 2 چلو منٹ کرے 2 بات منٹ کرے بات. اچھا بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی 2 انگلیاں جوڑ کے، شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی جوڑ کے فرمایا کہ میں اور قیامت بالکل اس طرح قریب ہیں جیسے یہ میری 2 انگلیاں، اور دونوں انگلیاں جڑی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد جو ہے وہ قیامت کا زمانہ ہے، لیکن قیامت ابھی تک نہیں آئی ہے. تو یہ بات جس کانٹیکسٹ میں بات کی جا رہی ہوتی ہے اس کو اسی کانٹیکسٹ میں سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیے کہ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے اوپر 1 نہیں 2 نہیں 30 آیات ہیں، مگر چند ایک آیات جو ہیں وہ تو چلو جو لغت عربی کے اوپر جو لوگ عبور رکھتے ہیں ان کے لیے سمجھنے میں آسان ہے. باجی ہو گیا آپ کا ٹائم ہو گیا. ٹائم ہو گیا لگایا جی. 2 جی منٹ ٹائم. کیسے ہو گئے ہیں؟ ابھی تو آدھا منٹ بھی نہیں ہوا. ہو گیا آپ کا 1 ایک منٹ منٹ ہو گیا. 1 منٹ 2 منٹ لگانے تھے نا. آپ کو 35 منٹ بھی دے دیا نا، آپ نے یہی کرنا ہے، میوٹ لگانا. کوئی بات اچھا جی، اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ کی مثال تب آپ پہ تب صادر آتی ہے جب قرآن مجید نازل ہوا حضرت عیسیٰ کے اوپر. قرآن مجید نازل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور وہ یہ خبر ہمیں دے رہے ہیں وہی پا کر جو قرآن میں آیت لکھی ہوئی ہے. تو آپ کا پہلا ریٹورک تو گیا، چک کے میں نے مار دیا. پر سوال یہ ہے آپ سے یار، آپ میرے ٹائم میں کیوں بول ابھی رہے ہیں؟ پہلے میری انٹرپٹ نہ بات کریں سنیں. آپ یار. میرے ٹائم باجوہ میں کیوں صاحب بول رہے ہیں؟ انٹرپٹ نہیں کرنے یار. میں دوبارہ انٹرپٹ ٹائم نہیں کرنا، لگاتا ٹائم ہوں. دوبارہ لگائیں. اگر جزاک اللہ، بہت شکریہ. کوئی بھی بولے گا کسی کے درمیان، ٹائم کتنا دے رہے ہیں؟ نہیں باجوہ صاحب اصول ہے. منٹ. ایک منٹ ٹائم کتنا دے رہے ہیں؟ 1 منٹ ایک منٹ یار. 1 منٹ میں کیا فائدہ ہوگا بتائیے؟ اور مجھے تو 20 سیکنڈ چاہیے صرف. آپ جیسے آرگیومنٹس کو اڑانے کو کے 1 صرف منٹ 20 مجھے سیکنڈ. 2 منٹ. اوے آپ ٹھیک کیوں ہو گیا. بول رہے ہیں؟ آپ ٹھیک نے اوکے. انہوں نے بات مختصر کرنی ہے، میں نے بات لمبی کرنی ہے. یار آپ عجیب قسم کے یار، آپ مطلب بندے بھئی ہیں آپ یار. ان کو 1 منٹ مجھے 2 منٹ، بات ختم. بات پیارے باجوہ اپنے ٹائم پہ بولنا. ابھی مجھے بولنے دو، ٹائم دوبارہ لگایا جائے دوستو، دوبارہ لگا دیں جی ٹائم. باجوہ صاحب 1 منٹ صرف سا لینا ہے. اچھا جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 2 انگلیوں والی مثال آپ نے دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مثال اپنی دی ہے، بالکل جائز دی ہے. جو قرآن مجید نازل ہوا ہے وہ حضرت عیسیٰ پہ میرے بھائی نازل نہیں ہوا، وہ رسول اللہ پہ نازل ہوا ہے، محمد رسول اللہ پہ. انہوں نے وہ خبر دی ہے. اب میں آپ کے پیچھے نا ایک سوال اور چھوڑ کے آپ کو جا رہا ہوں. یہ جو میں نے حدیث یہاں پہ پیش کیا نا، مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ قرآن کی کس آیت یا کسی دوسری صحیح حدیث کے خلاف ہے. آپ نے یہ پیش کرنا ہے، کیونکہ یہ آپ نے پہلا مدعا پیش کیا تھا. امامکم منکم والی آپ کی دلیل تو ہو گئی ہے بالکل ختم، کیونکہ اس کی آپ نے باطل تعویل کرنے کی کوشش کی ہے. اس حدیث نے آپ کی اس باطل تعویل کا تیا پانچا کر دیا. دوسرا سوال، یہ 2 سوالوں کے جواب دینے ہیں. دوسرا سوال یہ دینا ہے کہ جو قد خلت من قبلہ الرسل والی رسول اللہ والی جو آیت ہے سورہ آل عمران کی، ٹھیک ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول، یہ پہلے نازل ہوئی تھی یا سورہ مائدہ والی مل مسیح والی ہوئی تھی؟ ان دونوں میں سے یہ جواب بھی آپ نے مجھے دے دینا. بہت شکریہ. جی ٹائم ہو گیا. چلو باجوہ صاحب مائک اوپن کریں. بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک بنیادی اصول بیان کیا ہے.
آیت کون سی پہلے نازل ہوئی تھی کون سی بعد میں نازل ہوئی تھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہے، کوئی کانٹراڈکشن نہیں ہے. اور ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ خدا تعالیٰ کا کلام نہ ہوتا تو تم اس میں کثرت سے اختلاف پاتے، اختلافاً کثیرہ کے الفاظ ہیں. تو آیت کب نازل ہوئی، پہلے ہوئی بعد میں، ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. قرآن کریم کی پہلی صورت یا آیت سے لے کے اخیرلی آیت تک تمام آیات جو ہیں وہ درست ہیں اور وہ ایک دوسرے کے عین مطابق ہیں. ایک بھی آیت دوسری آیت کے مخالف نہیں ہے کیونکہ یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے. اس لیے یہ بات آپ جو دلیل ہے بالکل ہی غلط ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کریم میں یہ جو آیت ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہ جو آیت ہے قبلہ الرسل. بٹ ٹائم ہو گیا جی آپ کا، آپ اپنا ٹائم مینج کرنا نہیں سیکھ رہے. آپ یار میں آپ سے بات نہیں کر سکتا یار، میں نہیں آپ میرے سے بات ہی نہیں کر سکتے. اچھا کیا ہو گیا؟ ہو گیا جی، ہو گیا جی. یار اس کو 2 منٹ دینے دیں. ایک بات سمجھ آ گئی مجھے. وہ چھوٹا بچہ تھا، اس کا نام تھا باجوہ. وہ کراچی کے ایک اسکول میں نا جاتا تھا، تو اس کے ٹیچر نے اس کو ایسے دیا کہ اپنے پپا پہ نا ایک ایسے یاد کر کے آؤ. تو وہ ایسے کو یاد کر کے آیا، صبح صبح اس کو نا سامنے کھڑا کر دیا. اب وہ بچہ تھا احمدی، تو اس کا جملہ کیا تھا؟ مائی فادر از اے گڈ مین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی. مائی فادر از آلسو ہیونگ اے گڈ کریکٹر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی. مائی فادر ہیز 2 more brothers، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی. مائی فادر lives in پاکستان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی. یہی، اور کچھ نہیں ملا مجھے دھیرے دھیرے کے اندر، یہی ملا، ہر جملے میں یہی ملا اور کچھ نہیں. اچھا ویسے نا ہر بات کا جو یہ لے کے کدھر جاتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پر، امامکم منکم حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پر. وہ 2 آتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے. اصل میں ان کا پتہ کیا دل کر رہا تھا خلیفہ بھائی، آپ بھی نا سمجھ تو جائیں نا، وہ چاہ رہے تھے کہ آپ ان سے وفات عیسیٰ پہ آپ گفتگو کریں. آپ ان کو امامکم منکم پہ آپ نے روک دیا ہوا تھا. اگر آپ ادھر شروع کر دیتے وفات عیسیٰ پہ گفتگو تو دیکھنا پھر وہ 2-3 گھنٹے انہوں نے آپ سے بات کرنی تھی. بہرحال اب یہ دیکھیں آپ ان سے بار بار امامکم منکم پوچھ رہے ہیں کہ 2 بندے ہیں کہ ایک ہیں. کون سا حصہ انہوں نے کیا بولا ہے کہ کون سا حصہ صحیح تھا ان کے مطابق، کون سا پہلے والا حصہ کون سا بعد والا؟ سسٹر ایک منٹ دیجیے گا، سسٹر ایک منٹ دیجیے. اچھا جو بات ان کی سنی نا، وہ جو گھما رہے تھے نا، وہ امامکم منکم سے چیزیں گھما رہے تھے. اب جب ہم نے پرسنالٹیز 2 ثابت کر دی ہیں تو عرائض بھائی نے بڑا پیارا نقطہ بیچ میں ڈالا کہ ان میں سے کون سا رکھنا ہے کون سا چھوڑنا ہے. کیونکہ ایک تو مرزا قادیانی کو مانو گے، دوسرا پھر تمہیں وہ سیال کوٹی کو ماننا پڑے گا جس کے پیچھے مرزا صاحب نمازیں پڑھتے رہے ہیں. اب اگر اس کو مانو گے تو وہ بن جائے گا ابن مریم، اور مرزا صاحب کیا کریں. اچھا یہ ذیشان صاحب ہیں، اگر کوئی بھائی ان سے بات کرے گا، کیونکہ یہ جو ذیشان صاحب ہیں نا یہ درمیان میں بولتے ہیں بہت زیادہ، باجوہ صاحب کی طرح نہیں کہ یہ آرام سے گفتگو کریں گے سنیں گے، اس طرح نہیں، یہ درمیان میں بولتے ہیں. یہ باجوہ صاحب سے بھی زیادہ ٹوکتے ہیں. ہاں باجوہ صاحب تو آپ کو پتا نہ وہ کالم کلوز کرتے ہیں. باجوہ صاحب تو مجھے لگتا ہے ہیڈ فون نکال کے تبلیغ کرنے کے قائل ہیں. اچھا ذیشان وہ آپ کو پتا ہے کہ باجوہ صاحب گالم گلوچ نہیں کرتے، شاتمیت نہیں کرتے، یہ گالی دیتے ہیں. بھائی باقی یہ دیکھ لیجیے، یہ جو ذیشان صاحب ہیں یہ گالیاں دیتے ہیں ہلکی پھلکی. اللہ ہی جانے کون بشر ہے جی، اللہ ہی. چلیں چیک کر لیتے ہیں. جی باجوہ صاحب، سوری جی ذیشان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ اللہ کا بڑا. آپ کو پتہ ہے یہ جو آپ نے ابھی مجھے سلام کیا ہے، آپ نے کفر کر دیا ہے. مرزا صاحب کا کفر کر دیا آپ نے. مرزا صاحب فرماتے ہیں ان کو السلام علیکم نہ کہو، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہ کہو. آپ نے سلام کر دیا، آپ نے تو مرزا صاحب کو نہیں، کوئی نہیں، آپ تو ان کے مجھے پکے بھاری لادی نہیں رہے یار. یہ کیا سین ہے؟ لیکن جو مجھے کافر کہے گا نا ہے، ہاں جی ہاں جی، تو یا مرزا صاحب کو کافر کہے گا تو وہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کے مطابق کافر ہو جائے گا. صحیح ہو گیا. تو جو مجھے اور جو مرزا صاحب نے 130 سال پہلے جو مرزا صاحب نے مجھے کافر کہہ دیا ہے، اور مرزا بشیر الدین محمود نے مجھے کافر کہہ دیا ہے 100 سال پہلے، تو اس کا مطلب ہے وہ پھر کافر ہو گئے نا. آپ کی کتنی عمر ہے؟ میری عمر ہے کوئی 33-34 سال. 120 آپ 30 کہہ رہے وہ آپ کو کافر کہہ دیا تھا. دیکھیں
काफर वो को फतवा जो किताबों में लिखे गए हैं, वो कहते हैं कि जो गैर अहमदी को मुसलमान मानता है वो उसका खबीस अकीदा है। अब मुझे बताएं कि मैं आपकी नज़र में मुसलमान हूँ? सुन ले आप सुन लेना, देख ले। देखो हमें हुक्म है कि हमने मामूर मिन अल्लाह को मानना है ना। अब मामूर मिन अल्लाह का जो इनकार करके उसको काफिर कहता है, तो जाहिर सी बात है फिर कुफर तो उसी की तरफ लौटेगा ना। तो जंबा साहब आप को क्यों नहीं लोगों मानते? पर देखें खलीफा भाई, वो बाटर साहब नीचे कह रहे हैं, वो कह बात रहे में हैं गलत करूं, जो बात में गलत करूं तो आप नहीं, ये जो मामूर, ये ये जो बात खान साहब आपने मामूर मिन अल्लाह वाली कहानी सुनाई है, तो फिर जंबा साहब का क्या कसूर है? उनका क्या मामूर मिन अल्लाह क्या प्रो मैक्स नहीं है, क्या चक्कर है? अगर तो आप समझते हैं कि जंबा साहब मामूर मिन अल्लाह है, उनको भी सबको मानना चाहिए, तो ठीक है, आप फिर उन पर ईमान लेकर आए थे, हमें भी दावत दें। ओए उन्होंने भाई दावा किया हुआ है, आप लोगों ने उसको क्यों नहीं माना? नहीं, बात जंबा साहब समझे का ना, क्या बात कसूर है? समझे जंबा ना। साहब मिर्जा साहब को, जंबा साहब का देखो, नाक बहता है, जंबा साहब के नबी भी दांत हैं, पूरे नहीं है, क्या मसला क्या है जंबा साहब को? उम्मती बताएं। नबी भी है खलीफा भाई। हाँ, उम्मती नबी भी हैं। देखिए अब उन्होंने तो बात मैंने की है बल्कि कि मिर्जा मामूर, साहब की पेशन गोई के मुताबिक उन्होंने दावा किया हुआ है प्यारे भाई। देखिए जो बात मैं करता हूँ सुन ली। मैं अगर आपकी आपको बात को लगता है क्यों कि लूं भाई? जंबा साहब है या कोई और बंदा है जो मामूर मिन अल्लाह है, तो आप उसकी दावत दें, उसको मानकर उसकी दावत दें, तो इस तरह नहीं, काम कर आपने लें। आप कहा ना कि भाई हमें तो हुक्म है कि हमने मामूर मिन अल्लाह को हुक्म है, मानना है। ये किसका हमें हुक्म है? मामूर ये मिन किसका अल्लाह हुक्म का है? बस किसका हुक्म है अल्लाह ये? ताला का हुक्म, अल्लाह ताला अल्लाह का का हुक्म हुक्म, हो अल्लाह गया। ताला। अब अल्लाह का हुक्म हो गया ना, ठीक हो गया, अल्लाह का हुक्म हो गया। अब आ गए हैं जंबा साहब, उन्होंने कहा है मुझे अल्लाह ने मामूर किया है, तो आप क्यों नहीं मानते उनको? क्या माने हैं उनको मामूर बिल मानने की कौन सी ऐसी बात है जो आपको नहीं समझ में आती? देखिए आपने उनको नहीं मानना, तो फिर आप उनको ना पेश करें, आप जिसको माने उसको तो पेश भाई करें हमारे ना। नजदीक तो मामूर मिनल्ला आ ही नहीं सकता ना। अब अच्छा आप ठीक है, ना सही, तो पर आप आपका दीन जो है वो बस ये फिरकों वाला, मौलवी के सहारे वाला है। जी हमारा ऐसा ही है। हमारा दीन आपके दीन से बहुत बेहतरीन है। उसकी वजह क्या है? आपका पहला जिसमें फिरका तो बन गया था जिसमें मामूर में डरना ही कोई नहीं है, तो सुन पीछे लेना बेहतर के मामूर अब सुन लेना सिर्फ। अब सुन ले। देखिए शॉर्ट बात करते हैं। आपका पहला फिरका भला कब बना था? मिर्जा साहब की वफात के सिर्फ 6 साल बाद। 1908 में मिर्जा साहब फौत हुए हैं। 1914 के अंदर आपका फिरका बन गया, टूट गई जमात, स्प्लिट इनटू 2, लाहौरी आ गए। फिर आगे चलो, आगे जाके इस्लाह पसंद आ गए। चले आगे चलो, बंदा है कि बात कर सकते हैं, आपकी तो कहानी खत्म हो गई ना। आपके यहाँ तो घट्टो घट आपके इस दीन वेले में 8 तो 10 फिरके हो चुके ने। देखो, कि मजेदार गल है, फिरका ऐसा है ਤੁਹਾਡਾ कि एक बंदा कहता है मिर्जा साहब नबी है, दूसरा बंदा कहता है मिर्जा साहब। आप ना मेरे में प्रॉब्लम तेरी है, ज्यादा ऊंचा बोल सकते हैं, ना ज्यादा फ्लो से बोल सकते हैं, तो इसलिए ये कशमकश करनी बंद कर दें। क्योंकि वजह यह है कि मैं मुसलसल बोल सकता हूँ 3-4 घंटे बगैर किसी पानी के, बगैर रुके। तो आप फिर रुक रुक के बात करें। मुझे बताएं कि जो फिरकों वाला ताना आपने मुझे दिया, बोलते हो कि अच्छा मुझे ये बता दें, पहले मुझे ये बता दें, मिर्जा साहब का कौन सा फिरका था? मिर्जा साहब का कौन सा फिरका था? मिर्जा साहब ने एक फर्क किया अल्लाह ताला के। ना 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 मिर्जा साहब का कौन सा फिरका था? वही नाजिल होने से पहले कौन सा फिरका था उनका? मिर्जा साहब ने फर्क किया। ये आपका हेडफोन जो है ना वो सस्ते वाला है भाईजान, बीच में चुर आ रही है। आप अपना हेडफोन ठीक करें, माइक ठीक करें। क्या बात करनी है साहिल भाई इनसे यार? गल कितों शुरू करते हैं? ममूर मिलना तो लै जाते हैं फिरकियां ते। ਹੁਣ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਿਰਕਾ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਭਾਬੀ ਸਨ, ਭਾਬੀ ਸਨ ਜਾਂ ਬਰੇਲਵੀ ਸੀ? मुझे पुराने वक्त के टीवी याद आ गए मुझे। क्या वो नहीं आते थे कि वो काले काले कीड़े से आ जाते थे, जब एंटीने का प्लग निकल जाता था। यार ना दे भाई इन्नी अजियत मेरे कन्ना च वज रही। नहीं आ रही सही, नहीं आ रही सही। इस तरह लग रहा है जिस तरह तुसी ना मतलब बहुत परेशान हो। चलो तुसी परेशान ना हो, बस मैं तुम्हारे धोखे, तुसी खुश रहो। ये समय बात कर रहे थे मामूर बिन अल्लाह की, इनकी आवाज डिस्टर्ब बिन अल्लाह हो गई है। आवाज आ रही है आपको? हाँ जी भाईजान आवाज आ रही है, तस्वीर नहीं आ रही। अच्छा जी, सवाल करें आप। अच्छा आप क्या कह रहे थे? नबी आ सकते हैं?
नबी देखें, नबी सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जो उम्मती हो तो उसको अल्लाह ताला मुकाम नबूवत दे सकता है। बाहर वाला नबी अब नहीं आ सकता। मुझसे बाहर वाला चले सिलसिला ठीक है, उम्मत के अंदर रहते हुए आ सकते हैं। वो कैसे आएंगे भला, क्या होगा? अल्लाह दुआएं करेंगे, क्या करेंगे तो आ जाएंगे? नबी ये की जो सब जरूरत है आजकल पूरी दुनिया में, आपको पता है ना कितने फितने फैल रहे हैं। नबी की तो जरूरत है कि नहीं इस वक्त? देखो, नबी तो आया हुआ है ना, आप इनकार किया हुआ है। नबी का निजाम जारी है। किधर है? मिर्जा साहब मबूस हुए, ਉਹ उन्होंने ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ, 130 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਨੇ? ਉਹ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। मैं ਕਹਿ ਤੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਮਝ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਆਏ 1500 ਜਿਹੜੇ 1500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਸਨ ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬਿਆ ਜੈਸਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਬੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਬੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਬੀ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ? ਯਾਰ ਸੁਣ ਤੇ ਲੈ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਭਾਈਜਾਨ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਤੇ ਰਵੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸੇ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਫਰਮਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਐਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਐਸੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਬੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਬੀ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਬੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? अब बात होगी आपकी ना, बात ठीक कमल हो गया आपकी बात। ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਬੂਸ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਬਾਅਦ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੌਮੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫਿਰ ਨਬੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਬੂਸ ਕਰਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਸੀ ਕੌਮਾਂ ਤਰਫ ਨਬੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਕਿਤੇ ਹਿੱਤੇ ਵਾਲ ਮਖਸੂਸ ਕੌਮ ਵਾਲ ਨਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਜਾਂਦੇ ਕੌਣ ਸਨ। ਨੇ? ਚਲੋ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਨਬੀ ਨਬੂਵਤ ਬਖਸ਼ ਨਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਨਬੂਵਤ ਬਖਸ਼ ਨਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਵੇਖੋ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਬੂਵਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਿਵਾਏ ਅਸਾਈਲਮ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਬੇ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸਾਈਲਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਲੀਫਾ ਭਾਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਨਬੀ ਕਿਹਾ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਬੀ ਬਖਸ਼ ਨਬੀ। अच्छा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बख्श नबी ने, ये तो की मुराद है जी? ये कुरान हदीस किथे लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बख्श नबी? ये की है मतलब? ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਆਈ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ। नबी बख्श नबी यार की यार ਸਾਹਿਲ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਿਊਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੋ ਭਾਈ। ਸਾਡੇ ਜੇ ਨਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇਹ ਮਕਾਮ ਮਰਤਬਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਾਲਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜਜ਼ਾਤ ਵੀ ਆਲਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨਬੂਵਤ ਬਖਸ਼ ਨਬੀ ਨੇ। की मतलब नबूवत बख्श नबी की मतलब? ਯਾਨੀ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ, ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਮ ਨਬੂਵਤ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਮਤਿਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੇ, ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। अच्छा एक मिनट रुको, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मकामे नबूवत दी वजह तो अल्लाह ताला किसी और नू नबूवत दे सकदा वे, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਬਖਸ਼ ਨਬੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮੁਕਾਮੋ ਮਰਤਬੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾ ਨਬੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜਜ਼ਾਤ ਵੀ ਆਲਾ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਆਲਾ ਤੇ ਮੌਜਜ਼ਾਤ ਆਲਾ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਨਾ जी ठीक ਤੇ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਜਿਹੜੇ ਉਲਮਾ ਨੇ, ਉਲਮਾ ਉਮਤੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਵੇ। ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਜਿਹੜੇ ਉਲਮਾ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਅੰਬਿਆ ਦਾ ਲੈਵਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। अच्छा, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੇ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟੁਰ ਗਏ ਹਦੀਸ ਤੇ ਹਦੀਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜਰਾ ਵੇਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਦੀਸ ਦਾ ਗਲਤ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਨਾ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਨਬੂਵਤ ਬਖਸ਼ ਨਬੀ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਮਕਾਮੋ ਮਰਤਬਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਬੂਵਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਨਬੂਵਤ ਬਖਸ਼ ਨਬੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਪੜੀ? ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਪੜੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਹ ਉਲਮਾ ਲਿਖਦੇ ਆਏ ਨੇ ਉਮਤ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਬੂਵਤ ਬਖਸ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜੀ ਗਈ? ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਉਲਮਾ ਲਿਖ ਗਏ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਉਲਮਾ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਆਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲਈ? ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਫਸੀਰ ਹੈ ਨਾ ਖਾਤਮ ਨਬੀyin ਦੀ, ਉਹਦੇ ਉਮਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਲਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਛੱਡ ਦੋ, ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਫਸੀਰਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਵੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਸੱਵਰ ਹੈ ਨਾ ਖਾਤਮ ਨਬੀyin ਵਾਲਾ,
ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਜੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਉਲਮਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਲਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਵੇਖਨੇ ਕਿ ਉਲਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਬੂਵਤ ਬਖਸ਼ ਨਬੀ ਖਾਤਮ ਨਬੀਨ ਨਾ ਖਾਤਮ ਨਬੀਨ ਇੱਕ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਮਰਤਬਾ ਦਾਵਾ ਹੈ, ਦਾਵਾ اللہ تعالیٰ کیتا ہے کہ اے جو نبی ہے خاتم النبیین یا نبیاں دی مہر ہے۔ اس دعوے دی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ نال جڑا نا آپ دی وجہ نال امتی مقام نبوت پائے گا۔ استغفر اللہ۔ اچھا جی خاتم النبیین دا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ نال امتی نبوت پائے گا، خاتم النبیین دا معنی ہے بھی یہ کتوں پڑھیا جی؟ سنو سی نا سناؤ جی نبوت بخش نبی خاتم النبی۔ اچھا خاتم النبیین کا معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے نبی نبوت پائے گا، یہ خاتم النبیین کا یہ معنی ہے؟ دیکھیں پیارے بھائی، دیکھیں جو بولتا ہے نا کم از کم اس کو سنیں سمجھیں، بعد میں آپ کسی کو بتائیں نا، بولیں یار وہ بندہ یہ بات کہہ رہا تھا۔ اب آپ دیکھیں شان صاحب آپ خود ہی دیکھ لیں، کبھی آپ کہتے ہیں نبوت بخش نبی، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میرے سامنے نیا بات بتا رہا ہوں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو آپ چلے پڑتے ہیں کہ مرزا صاحب نے یہ کہا وہ کہا۔ نہیں میں نے مرزا صاحب کی بات نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں خاتم النبیین کا معنی۔ نہیں مرزا صاحب کی بات ہی نہیں، مرزا صاحب نے تو انہوں نے تو کفر لکھا ہوا ہے، چھوڑے ان کو۔ میں آپ کی اور اپنی بات کر رہا ہوں کہ خاتم النبیین کا معنی ہے نبوت بخش نبی، اور خاتم النبیین کا معنی ہے کہ جو نبی آئیں گے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے آئیں گے، یہ خاتم النبیین کا معنی ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بات سننا، آپ چپ کریں جی سنائیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی دعوے کیے نا کہ میں عاقب ہوں، میں احمد ہوں، میں یہ سارے دعوے ہیں۔ اچھا یہ دعوے ہیں، ان کی دلیل جو ہے نا وہ دیکھنی پڑے گی کہ اس جو دعویٰ کیا ہے اس کی دلیل کیا ہے نا۔ اچھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوے کیے ہیں ان کی ہمیں دلیل دیکھنی پڑے گی۔ یار یہی ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے اچھا ایک منٹ، اچھا ذیشان صاحب سو تو لینا، سو لے، ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، یہ ہو گیا دعویٰ۔ ٹھیک ہے، اب نبی کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے خصوصیات بیان کی ہیں جب تک وہ نظر نہیں نہ آئیں گی تب تک دعوے پر دلیل نہیں ہوگی۔ کہنے کو تو ہر بندہ کہہ سکتا ہے، انہی پیر پہ کہہ سکتا ہے کہ میں بھی دعویٰ کرنے میں تو نفس دعویٰ میں تو جھوٹا سچا برابر ہے، دعویٰ کرنے کی کیا بات، فرق کرتی ہے دلیل۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، اب آپ کا یہ اس کا کلیم دو بندے کر دیں۔ جی زبردست ذیشان صاحب، اب آپ نے ہمیں بتایا کہ نفس دعویٰ میں جھوٹا سچا آپ نے کہا یہ برابر ہوں گے، اس کے بعد دلیل دیکھی جائے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پھر مرزا صاحب کی دلیل دیکھیں گے، جو بھی ہے وہ دعوے میں سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں، ہم پھر مرزا صاحب کی دلیل دیں۔ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل دیکھیں گے، جو بھی دعویٰ کر رہا ہے اس کی دلیل دیکھیں گے، کیونکہ نفس دعویٰ میں تو کوئی منہ پھاٹ پر کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ نہیں ایسے لفظ نہیں بولنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذیشان صاحب، ورنہ ایک منٹ سے پہلے میں آپ کو بےعزت اور مرزا صاحب کو میں کھول کر رکھ دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں جانا، منہ پھٹ رہی یہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ کس سے بے ہدہ لفظ بولے آپ نے آپ کی ہمت کیسے ہوئی ایسے لفظ بولنے کے لیے، وہ بھی ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ایک منٹ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ریفرنس اس میں ہو رہی کہ کوئی بھی بندہ جھوٹا بندہ منہ پھاڑ کے کہے۔ اچھا ڈرامہ جو ہے سمجھ آندی ہے، کون فتوا لے کے بیٹھ جاتا ہے۔ اچھا انہیں پر سمجھاؤ آصف نا، اے آصف سمجھاؤ۔ نہیں وہ بات ہے، بات سنیں دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات سنیں، جب آپ ان کے ریفرنس سے بات کر رہے ہیں نا تو پھر بات کو کلیئر کریں کہ اس سے اگر کسی کے، میری بات سنیں نا، اگر کسی کے ذہن میں شائبہ بھی جائے گا نا تو وہ بھی غلط ہے، قرآن اس سے بھی روکتا ہے کہ آپ بات کرتے ہوئے کلیئر بولیں کہ دیکھیں رائنا سے روکا اس لیے کہ کسی کے ذہن میں شائبہ بھی نہ جائے، تو بات کرتے ہوئے یہ کلیئر کریں کہ وہ پھر ایسے شائبہ جا سکتا ہے، اس لیے وہ بات آصف بھائی کی شائبہ تو اس کے ذہن میں جائے گا جس بندے نے دلیل سے مانا نہیں، معاشرتی مجبوری میں جیسے مانا ہوگا۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، آ جائیں کہ جو نبوت بخش نبی پہ آ جائیں، نبوت بخش نبی۔
اچھا نبوت بخش نبی، اور اب جو نبی بنیں گے وہ کیا کہوں گے؟ نبوت بخش نبی ہے، پہلے علماء لکھ گئے ہیں، تو کیا یہ بات بات سنو نا، میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھو مسلمہ کذاب کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے، ابن سیاد کے بارے میں آتا ہے، ایک دو اور بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انہوں کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے دعوے کیے تھے، لیکن جو سلوک لوگوں نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا ہے تو جو مخالف تھے وہ ختم نبوت کے مجاہدین کی طرح ہو گئے تھے. مار دو جی سر کریں گے. آپ دیکھیں اگر آپ ایسے کہیں گے پھر میں آپ کو کہوں گا کہ بات سنیں. نہیں ایک منٹ مار دو. اچھا ٹھیک ہو گیا، اب ذرا بات ذرا رکے ذرا ذیشان صاحب ذرا رکے نا. او اللہ کے بندے بات سنیں ذرا. آپ نے کہا یہ دیکھیں یہ طنز ہے، اگر آپ ایسی بات کریں گے میں اب آپ کو بتاتا ہوں کا کیا نتیجہ. ایک منٹ ذرا یار بات تو سنیں، اور بھائی بات تو سنیں نا. اگر آپ اچھے ماحول سے بات کر سکتے ہیں تو کریں، اگر آپ میں اتنی ہمت نہیں تو پھر سیکھ کیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ یہ کہیں گے کہ اس وقت، یار ایک منٹ بات تو سنیں. آپ اگر یہ کہیں گے ہمیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین ہیں آپ ان کی طرح ہو گئے، آپ نے یہ کہا. ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اور مرزا غلام قادیانی مسلمہ کذاب دجال کی طرح ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جس نے دعویٰ نبوت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کذاب کہا، دجال کہا، تو آپ پھر کذاب دجال ہو گئے مرزا صاحب بھی. تو اگر آپ ایسی بات کریں گے تو پھر ہم بھی آپ کو ایسے الفاظ طنز کر کے جواب دیں گے بھی ہمیں وہ آتے ہیں اور بڑے اچھے طرح آتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ہمیں آتے ہیں. اور دیکھیں اگر آپ علمی بات کر، میری بات سنیں ذیشان صاحب، اگر علمی بات کر سکتے ہیں تو کریں، اگر آپ طنز کریں گے تو یقین کریں پھر آپ کے لیے یہاں پہ رکنا مشکل ہوگا. بہت برے طنز کریں. دیکھیں میری ہمت. اور ابھی تو میں نے اگر آپ کو یہ بتا دیا میرا تھا مسیح ابن مریم کیسے بنے، آپ نے منٹ نہیں لگانا، آپ نے یہاں سے چلے جائیں. تو اس لیے طنز نہ کریں، بات کریں. نہیں طرز نہیں کہہ رہا میں. نبوت بخش نبی آپ نے بتانا ہے، نبوت بخش نبی. جی سنتے رہنا، سن لے. دیکھیں میری ہمت دیکھیں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مان کے امام کی بیعت کی ہے. فرقو میں پڑھ کر میں نے چوک بلاغی کا فرمان مان کے، فرمان تو یہ تھا کہ جو بعد میں آنے والے ہیں وہ کذاب دجال ہیں. آپ نے فرمان مان کے بیعت نہیں کی. جی فرمائیے. آپ جو اچھا کون سا فرمان وہ کذاب نے بیعت کی؟ جو کذاب کے انتظار کر رہے ہیں، جن کو کذاب چاہیے وہ کذاب کے انتظار کر رہے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امت میں جو اللہ تعالیٰ کے فضل ظاہر ہونے تھے ان کی. اب یہ دیکھیے جی کہ میرے بعد کیسی بات کی ہے. اب یہ دیکھیے کس کا ہم انتظار کر رہے ہیں. ہاں تو دیکھو میں ان کو یہ آپ کی ذیشان صاحب یہ اوقات ہے مرضیت کی، یہ آپ کی اوقات ہے. یہ آپ کی دیکھیے جب آپ کسی کذاب کو مانیں گے نا، بات سنیں، جب آپ کسی کذاب دجال کو مانیں گے نا تو آپ اللہ کے انبیاء پہ طنز کریں گے. اور یہ ہے مرزا غلام قادیانی نے آپ کو سکھایا. بے شرم آدمی، وہ بے شرم آدمی ذیشان اپنی عمر دیکھ، بغیرت بات کرتے ہوئے حیا آنی چاہیے تجھے. کہہ رہا ہے کہ جس کا انتظار کر رہے ہیں ان کے بارے میں یہ کمینے آدمی، وہ کمینے آدمی، شرم نہیں آتی تمہیں اللہ کے انبیاء کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہو. چل نیچے آدمی، چل کذاب، اور چل مسلمہ کذاب کی اولاد نیچے بیٹھ کے بات کر. چل نیچے بیٹھ کے نا ٹیپ ٹیپ کر، قدموں میں بیٹھ. بغیرت آدمی، مسلمہ کذاب کی حرامی اولاد ہے تو، جو اللہ کے انبیاء پہ بھونکتا ہے. کتا ہے جو اللہ کے انبیاء پہ بھونکتا ہے، بلکہ کتوں سے بدتر ہے تو. دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کس طرح یہ بھونک رہا ہے کتا. یہ تمہاری اوقات ہے بے شرم آدمی، اللہ کے انبیاء پہ بھونکتے ہو. بے شرم، ڈوب کے مر جاؤ، اپنے پیشاب میں ڈوب کے مر جاؤ، گندے بندے، بے غیرت آدمی. یہ ہے تمہاری اوقات. بھئی تمہیں کہا اگر بات کر سکتے ہو بے شرم آدمی تو آؤ، اگر آپ میں اتنی ہمت ہے تو آؤ دلیل سے بات کرو. ماننا ایک کذاب کو، دجال کو. لوگ تو کہتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی جب پیدا ہوا اس کا 3 سال اس کا والد گھر میں نہیں تھا. لوگ اس کو حرامی کہتے ہیں. بے شرم آدمی، لوگ کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے. 3 سال اس کا والد گھر میں نہیں تھا. بکواس کرتے ہو اللہ کے انبیاء پہ. اوقات اپنی دیکھو، بے شرم آدمی. لوگ کہتے ہیں اب دیکھو جی وہ جس کا انتظار کریں، بے شرم آدمی. اور
लानती किसी के तुम नजायज औलाद हो मिर्जा गुलाम कादियानी की, बगैर तो अल्लाह के, वो बेगैरत आदमी जो जब वो पैदा हुआ उसका वालिद 3 साल के लिए घर में नहीं था, बेशर्म आदमी, उसकी नजायज औलाद आके अल्लाह के अंबिया पे भौंकती। वो तुम्हारी फुफ्फी थी जो उसके कमरे में नंगी नहाती थी, मिर्जा गुलाम कादियानी के कमरे में, या शायद तुम्हारी दादी थी और तुम उसकी औलाद से हो, बेशर्म आदमी। वो ज़ीशान की के कमरे में नंगी नहाती थी और बाहर किसी ने पकड़ लिया तो कहती है उसे कौन सा नजर आता है। ज़ीशान ये जो आया हुआ था, इसकी दादी, और सीरतुल मेहदी में लिखा हुआ है कि ये जो साहिल खान की ब्रॉड पे अभी ज़ीशान आया हुआ था, इसकी दादी मिर्जा गुलाम कादियानी के कमरे में नंगी नहाती थी। बेशर्म आदमी। अल्लाह के अंबिया पे तुम लोग भौंकोगे, कुत्तों, बल्कि कुत्ता भी नहीं आप लोगों को कहना चाहिए। तुम्हें कहा अगर तुम्हारी हिम्मत है तो भी बात करो, अगर बात कर सकते हो तो आओ दलील से बात करो। इसने ऐसा ही लफ्ज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बोला है, इसलिए बेशर्म आदमी, ये डिवोर्स बात है, ये ना बेगैरत आदमी, ये भाई मर्ज़ई हो और हरामी ना हो, मर्ज़ई हो और शातिम ना हो ही नहीं सकता। बेगैरत लोग हैं ये, अल्लाह के अंबिया पे जैसे बकवास आज करने आते हैं। खालिद बिन वलीद ने बकवास की है और यही अल्लाह के लफ्ज़ उसने अंबिया बोले हैं भाई अपने कि हम बाप का हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तेरी करेंगे। दादी मिर्जा ज़ीशान, तेरी दादी मिर्जा गुलाम कादियानी के कमरे में नंगी नहाती थी और तेरी नानी उसके पाँव दबाती थी, और उसके वो जब पाँव दबा रही थी, सीरतुल मेहदी में लिखा हुआ है ज़ीशान की नानी अम्मा जब मिर्जा गुलाम कादियानी की टांग दबा रही थी तो उसका हाथ कहीं लगा तो उसने कहा ये तो कोई लकड़ी की तरह सहज चीज है। वो तुम्हारी नानी थी, आओ मैं साबित करता हूं। और दादी तुम्हारी क्या करती थी? वो उसके कमरे में नंगी नहाती थी, ज़ीशान की दादी थी वो। और वो जिसके, और इसकी फूफी थी वो जिसके हाथ पे उसने गर्म पानी, वॉशरूम वाला मिर्जा के बाहर निकल के वॉशरूम से तो उसने पानी डाला था उसके वो उल्टे हाथ पे, हथेली पे, वो ज़ीशान की फूफी थी, वो जो उसके वॉशरूम में पानी रखती थी। और वो जब वॉशरूम से बाहर आता वो बाहर खड़ी होकर इंतजार कर, पता नहीं बाहर खड़ी होकर इंतजार करती थी या उससे तो लोटा उठाया नहीं जाता था या वाश करती थी। बेशर्म आदमी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सब भाई, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का जी अल्हम्दुलिल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरा सवाल था, मैं मुसलमान हूँ, अहमदी या कादियानी नहीं हूँ मैं, लेकिन मेरा सवाल ये था कि जो जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा वापस आएंगे तो तमाम मुसलमानों का उन पर जो ईमान लाना है वो ज़रूरी है, जो नहीं लाएगा तो उसका क्या हुक्म है? क्या अब आपका ईमान नहीं है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर? मेरा अभी भी है, वो दोबारा आएंगे। मैंने अपना अकीदा पहले बयान कर दिया आपको शायद। जी जी ठीक है। जी, तो जी। बस देखिए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे आज भी मुसलमानों का ईमान है, उस जी, वक्त जी, भी सही हज़रत है। ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान, तो इसके लिए हमें कोई दोबारा ईमान लाने की ज़रूरत नहीं है। आज भी मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे ईमान रखते हैं। आज भी यही हमारा कलमा है, उनके आने पर भी हमारा यही कलमा होगा। चलें, आज जज़ाकल्लाह। लेकिन इसमें बारक जब हम इनको ये बात कहते हैं ना कि हम उन पे ईमान रखते हैं, तो फिर वो कहते हैं यानी आप ये मानते हैं उम्मती नबी है ना, तो जब हम कहते हैं ठीक उम्मती नबी है, तो फिर वो कहते हैं उम्मती नबी आ सकता है, फिर यहाँ से अच्छा वो अच्छा। डंडी मारते हैं ना वो। देखिए जी जी। वो तो डंडी क्या मारेंगे, वो कहते हैं कि उम्मती नबी आ सकता है। देखिए हमारा अकीदा बड़ा क्लियर है, जो सिलसिला नबूवत है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। वो जो लिस्ट है ना अंबिया की, एक कमोवेश 1,24,000, वो 1,24,000 अंबिया की लिस्ट पे आखिरी लास्ट नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लिस्ट शुरू होती है, सेकंड लास्ट नाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का है, लास्ट नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो लिस्ट में, वो सिलसिला में अब कोई और ऐड नहीं हो सकता। ये हमारा अकीदा है। अब वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, आने जाने की बात नहीं, और ना हमारे अकीदे आने जाने पे। वो तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनके अल्फाज हैं, ला नबी अबादी, मेरे बाद नबी नहीं।
لا نبوت بعدی, میرے بعد اچھا اس سے نبوت نہیں. جی اور زہیب شاہ بھائی یہ صاحب جو ایک اور بات یہاں پہ نوٹ کر لیں, ایک جو چیز یہ غلطی سے ذہنوں میں ڈال دی گئی ہے, یا جس طرح آپ نے سوال کیا نا, امتی نبی یہ اصطلاح اسلامی ہے ہی نہیں میرے بھائی. ہاں ایسا ہی ہے یہ بالکل. یہ آپ نے کبھی یوز کرنی نہیں ہے, کیونکہ نہ یہ قرآن میں نہ یہ حدیث میں. ٹھیک ہے نا, امتی نبی کوئی شے نہیں ہوتی. نبی نبی ہوتا ہے, اس کے ماننے والے امتی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, نبی بذات خود جو ہوتا ہے نا وہ صاحب امت ہوتا ہے. تو جو امتی ایسے نبی ہے نا, یہ ایسے ہی ہے کہ ایک بندہ کہے کہ میں اس کلاس کا ٹیچر بھی ہوں اور اس کلاس کا میں اسٹوڈنٹ بھی ہوں, تو بات ہوگی نہیں ہو سکتی. اس لیے یہ جو ٹرمینالوجی آپ کو بتائی گئی ہے نا کہ امتی نبی, آپ کہتے ہیں ہاں جی, آپ کہیں بھائی پہلے امتی نبی تو ثابت کرو کہ امتی نبی بھی قرآن مجید یا فرقان حمید میں یا حدیث میں کہیں پہ استعمال ہوا ہے. یہ مرزا قادیانی نے گھڑی ہے اصطلاح, اور یہ لوگوں میں عام کر دی گئی ہے, غلط العام ہو رہی ہے. تو پہلے تو آپ نے ادھر ہی پکڑ لینا ہے اس کو. امتی نبی کوئی اصطلاح نہیں ہے اسلامی. جزاک اللہ. جزاک اللہ. اچھا اس میں ایک اور چیز ہے, وہ جب ہم کہتے ہیں نا لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں آتا, تو وہ کہتے ہیں نا کون سا, شریعت والا غیر شریعت والا. تو کل میں نے یہ بولا اس کو کہ کوئی بھی نہیں آ سکتا, کوئی بھی نہیں, کسی قسم کا نہیں آ سکتا. تو پھر اس نے مجھے چند محدثین کی وہ کتابوں سے نکال کے دکھایا, ان کی جو جس طرح مسلم شریف کی شرح ہے, یا اس طرح جو بڑے بڑے قاضی اعظم کی, امام نبوی, اس طرح کے جو بزرگان دین ہیں, انہوں نے یہ صراحت کی ہوئی ہے کہ شریعت والا نبی نہیں آ سکتا. ایک اولڈ والی اور ایک اور جی. تو پھر پاپا کیا کریں؟ ٹوتھ فیری لا. ٹوتھ فیری تو خدا کے پاپا نہیں لاتے کیا. میری بات سمجھ آئیے کسی کو؟ دوبارہ پوچھیں, وہ ساحل بھائی تھوڑا مصروف ہے, میں جواب دیتا ہوں, پوچھیں. اب میں یہ عرض کر رہا ہوں, جب ہم کہتے ہیں نا لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, تو وہ کہتے ہیں نا شریعت والا کہ یہ غیر شریعت والا. تو کل تو میں نے اس کو یہی بولا کہ کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا, شریعت والا یا غیر شریعت والا. تو اس نے یہ نکال کے دکھایا تھا کہ جو امام نبوی, امام قاضی اعظم کی, یا وہ ایک اور ہے ابن العربی شاید, اس طرح کے جو بڑے بڑے بزرگان دین ہیں, ان کا اس نے نکال کے دکھایا تھا کہ یہ ادھر لکھا ہوا تھا لا نبی بعدی کی تشریح میں کہ صرف شریعت والا مراد ہے اس سے, یہ نہیں کہ وہ غیر بھائی جان, شریعت والا. بھائی جان جھوٹ بولا گیا ایک آپ کے سیکنڈ, ساتھ. نہیں آپ کے وہ ساتھ یہ بہت لکھا بڑا, ہے. آپ کے ساتھ سفید جھوٹ بولا گیا. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی بات بالکل نہیں لکھی ہوئی. جھوٹ آپ کو بولا گیا ہے, بیچ میں سے انہوں نے پرچی کاٹی ہے, ٹوٹا کاٹا ہے. ٹھیک ہے نہیں جی شرح ان کی کتاب سے مجھے دکھایا ہے, یہ تو بات ٹھیک ہے. بھائی جان, کتاب سے انہوں نے دکھایا ہے, لیکن میری جان اس کتاب کے اندر صرف وہ جس طرح ہے نا لا تقربوا الصلاۃ, قرآن سے جی آپ جی کو وہ تو ہے. نماز کے قریب بھی مت جاؤ. آپ نماز کے قریب نہیں جاؤ گے. نہیں, وہ تو آگے کنڈیشن بیان کر دی نا, ٹرم ٹو ہاں, تو اسی کنڈیشن. طرح سے جب ابن عربی کا کلام انہوں نے آپ کے سامنے رکھا ہے نا, تو میرے بھائی اس کا مطالعہ خود کرنا ہے. اس کا ریفرنس انہوں نے جب آپ کو دیا ہے, تو آپ نے کوشش کی ہے کہ آپ جا کے اس کے اوپر تحقیق کریں؟ نہیں کی نہیں, میں ہوگی. اسی لیے آپ کے پاس آیا ہوں نا. تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا میرے بھائی, ہم یہاں پر نا مچھلی پکڑنا سکھاتے ہیں. ہم مچھلی تال کے نہیں دیتے, نہ شکار کر کے دیتے ہیں. ہم سکھاتے ہیں, ہم کہتے ہیں آپ اپنا تعلق کتاب و سنت سے پیدا کریں, نہ کہ ہماری بات سنیں. ہم کون ہیں, ہم غلط بھی بتا سکتے ہیں آپ کو. تو جو چیز رسول اللہ چھوڑ کے گئے نا پیچھے, وہ ہے کتاب اور سننا. اس کو پکڑیں, ہمیں چھوڑ دیں. ہم تو گندے میلے بچالے لوگ ہیں, غلط بتا سکتے ہیں آپ کو. آپ قرآن و سننا سے اس کا جو ہے نا وہ مطالعہ کریں. اور اگر جس نے آپ کو یہ حوالہ دیا, آپ پر یہ لازم ہے. دیکھیں میری بات سنیں محترم, رسول اللہ نے فرمایا ہے ایک شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے سنی سنائی بات کو بلا تحقیق کے آگے پاس کر دیا. یہ رسول اللہ نے فرمایا. اب آپ دیکھیں کہ آپ یہ جو سنی سنائی ہے, سن سنا کے جو بندہ سنی ہوتا ہے نا, وہ پھر سنی ہو جاتا ہے. تو اب ہم سنی نہیں ہیں, ہم سنی ہیں. ٹھیک ہے نا, سنی کیا ہے, وہ جو سنت سے فیصلہ کرے گا. تو پہلے ابن ایک عربی کی سیکنڈ وہ اقتباس کو یا تو لے آئیں, میں یہاں پر آپ کے سامنے اس کی عربی بھی اس کی اردو بھی کر دیتا ہوں. میں لیکن نے وہ اگر وہ اسکرین نہیں تو شاٹ پہلے لی, آپ تحقیق کریں میرے بھائی. شکریہ. ایک سیکنڈ, میں نے وہ اسکرین شاٹ لی ہوئی تھی, اس میں نے خود بعد میں پڑھا ہے, اس میں یہ لکھا ہوا, لیکن آگے ساتھ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے نا, تو اس لحاظ سے پھر انہیں شریعت والا لگا کے نہیں, مجھے جو بتائیں حضرت, کہ فتوحات مکیہ کا کون سی ہاں جلد ہے, ہاں کون جی سی جی جی صفحہ جی, ہے بتائیں. الفتوحات مکیہ میں نے حوالہ بھی لکھا تھا. ڈاکٹر صاحب رجسٹر دینا ہے, ڈاکٹر صاحب رجسٹر دے. جلد اور صفحہ بتائیں نا, ایک فتوحات منٹ, مکیہ کی کون سی جلد ہے, میں نکالتا ہوں. کون سا صفحہ ہے بھائی. ایک سیکنڈ میں بتاتا نہیں ہوں. ایک منٹ ٹھہرے آصف بھائی, آپ نے نہیں لگانا, میرے پاس ہی پڑا ہوا ہے, اچھا وہ اچھا, نہیں لگانا. آپ نے بھائی سے پوچھنا, میں نے بھائی نے جو دیا والا کریں. بھائی کی اسکرین بڑی لگائیں, بھائی والا سامنے. جی جی جی, ہم نے سکھانا ہے بھائی کو شکار کرنا, شکار کر کے نہیں دینا. لگائیں جی,
बस मुझे सिर्फ एक सेकंड दे दे, मैंने पेज पे लिखा हुआ है, मैं कहीं देखूँ। आपके पास हवाला नहीं है, स्क्रीनशॉट आपने लिया था? स्क्रीन शॉट तो पड़ा हुआ है मेरे पास, तो लेकिन डिस्प्ले उसके करें। वो लैपटॉप से दिखाया था ना। वन 116 कौन सी जिल्द है? कहाँ का मतबूआ है ये? अल फतवात मकिया बिब्ने अरबी, बस यही उसका नाम था। ये तो मेरी बात सुने ज़ोएब भाई, ईमानदारी से आपको एक बात मैं बताता हूँ। आपने एक तो हवाला उससे पूरा ही नहीं लिया, उसने आपको एक पिक्चर दिखाई, ये इन्होंने टोटे काट के रखे होते हैं, इनके पास इनके मोबाइलों में पड़े होते हैं फोल्डर्स में। इब्न अरबी का निकालेंगे, आप जाएंगे तो देखना ये आपको अगली दफ़ा कहेंगे कि भाईजान जो अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह हैं उन्होंने भी कहा नबी आ सकता है। फिर ये आपको कहेंगे जी कासिम नदवी साहब ने किताब लिखी है तज़हीरुन नास, उसके अंदर भी लिखा नबी आ सकता है। फिर ये आपको कहेंगे कि जाएं और जाके देखें फलां को, ये आपके सामने ढेर लगा देंगे उन लोगों के। तो आप क्या सारी बातों को भाईजान विद इन द कॉन्टेक्स्ट चीज़ को पढ़ते हैं? वही ला तकरबुस्सलाह, उन्होंने ला तकरबुस्सलाह कहा, आपने कहा ठीक है। जब आप उनसे पूछेंगे ना प्यारे भाई कि इसका मुझे पूरा बताओ ज़रा, जब आप कादियानी का हवाला लेके उनके पास जाएंगे ना कि यहाँ पर लिखा हुआ है कादियानी ने कि जो मेरी फ़तह का कायल नहीं है वो साफ समझा जाएगा कि वो हरामी है, तो आपको कहेंगे भाई 2 सफ़े पीछे से पढ़ो, 2 सफ़े आगे से पढ़ो, या आपको वो कहेंगे। आपने ये क्यों नहीं कहा कि भाईजान मुझे 2 सफ़े पीछे 2 सफ़े आगे से पढ़ा दो? उसकी वजह यह है कि आपका तजर्बा भी नहीं है यहाँ पर। मैं आपको इसके अंदर मशवरा ही देता हूँ कि फतूहात मक्किया जो उन्होंने आपको दिया ना स्कैन, ये बल्कि ये अकबर बादशाह भाई कुछ कह रहे हैं, मेरा ख्याल है इनकी स्क्रीन बड़ी करें। थोड़ा लगाएंगे प्लीज, हम एक बात दिखाते हैं उनको। जी जी। तो ये यहाँ झूठ बहुत दजल इनका वही होता है, ये देखें। हाँ। ये है ना अल फतवात मक्किया जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 253 पे जो असल इबारत है वो ये है। अल फतवात मक्किया, हाँ, उन्होंने लिखा है इन्नमल क़तअल वहिय वल खास बिरसूल व नबी मिन नज़ूल मल्क अला। तो तर्जुमा इसका ये है कि वो वही जो ख़ास तौर पर नबी और रसूल के लिए थी, यानी फरिश्ते का आना और इनके कान या दिल पर नज़ुल होना, वो मुनक़ता हो चुकी है और अब किसी को नबी या रसूल का नाम देना ममनू हो गया है। तो अब वो कहते हैं कि इसके बाद इवन वो नबूवत ताम्मा जो कि वो नबूवत नहीं है जिसको हम जो खुदा की तरफ से होती है उसकी बात कर रहे हैं। उन्होंने उसके वर्ड को फिर चेंज करके उसका नाम विलायत रखा है, लेकिन वो खुद कहते हैं कि अब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई भी शख्स अपने आप को नबी या रसूल कहे, ये हराम है, ममनू है, हो ही नहीं सकता कि वो इस तरह से नाम दे। इसी तरह उन्होंने फसूसुल हकम में इब्न अरबी फरमाते हैं, वहाँ पर उन्होंने लिखा है कि नोए इंसान में सबसे कामिल वजूद है, इसलिए नबूवत का आगाज़ भी आपसे हुआ और इख्तिताम भी। अब आप नबी थे जब आदम अलैहिस्सलाम अभी पानी और मिट्टी के दरमियान थे, और अपनी बशरी पैदाइश के लिहाज से भी आप ख़ातमुन नबीयीन हैं। तो ये असल इबारत है और असल अक़ीदा है इब्न अरबी का, लेकिन ये तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं क्योंकि उन्होंने जो नबूवत को ना थोड़ा लूजली वर्ड यूज़ किया, वो नबूवत ताम्मा की बात करते हैं जिससे मुराद विलायत है, और जिससे लेकिन मुराद वो नबूवत ख़ासा जो खुदा की तरफ से नबी या रसूल बनते हैं वो उससे नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि अब ये वर्ड किसी के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकते नबी या रसूल का वर्ड, लेकिन मिर्ज़ा ने अपने लिए नबी भी बोला है और रसूल भी बोला है। तो इब्न अरबी के मुताबिक वलायत का दरवाज़ा खुला है और औलिया को इल्हाम और कश्फ के ज़रिए मार्फत हासिल होती है जो नबूवत आमा के ज़ुमरे में आती है, ताहम ये नबूवत तशरीह नहीं होती और ना ही इसमें शरीयत साजी अवाम अहकाम के नाफिज़ करने का अख्तियार होता है। ये उनका असल नज़रिया है जो वो उसको घुमा फिरा के पेश करते हैं। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, एक हवाले से उन्होंने ये कहा है, आपका कैमरा ओपन है, आपने खुद ही किया माशाअल्लाह। मैंने सॉरी। हाँ, जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। अकबर भाई आप तो माशाअल्लाह डॉक्टर साहब, जी क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला को सही दे माशाअल्लाह। एक और अच्छा, एक और छोटा सा सवाल करूंगा फिर मैं नहीं पहले कंप्लीट हो जाए इंशाल्लाह फिर करते हैं। उन्होंने 2 हवालों से किया था जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब मेरे जो औलिया इकराम है वो बनी इसराइल के नबियों जैसे होंगे, ठीक है। एक ये हवाले से, एक उन्होंने जो ये अकीदा किया ना उन्होंने
ٹھیک ہے، وہ مکمل انہوں نے پڑھنے نہیں دیا آپ کو، نہ مکمل. وہ میرے سامنے بھی ایک دفعہ میں گیا تھا تو میں نے تو مکمل پڑھنے کی، میرے پاس تو ہے بھی. میں نے کہا یہاں بتاؤ انہوں نے کہاں لکھا ہوا ہے کہ نبوت جاری ہے. انہوں نے صریحاً طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق لکھا تھا کہ وہ شریعت لے کر نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو آگے لے کے چلیں گے. یہی میرے ساتھ یہ کہتے ہیں جی شریعت، ہاں جی یہ کہتے ہیں جی شریعت، ہاں شریعت والے نہیں آئیں گے، غیر شرعی آئیں گے. انہوں نے یہ کہا نہیں کہ غیر شرعی آئیں گے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نزول ہوں گے وہ کوئی شریعت نہیں ہوگی ان کے پاس، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو آگے لے کر چلیں گے. یہ ہے اس کا کنٹیکس، اور وہ مکمل پیج ہے، وہ مکمل پیج ان سے لیا کریں. وہ ایک لفظ دو دکھا دیتے ہیں لائن، وہ ہمیں بھی ایسے پہلی دفعہ دکھایا تھا لیکن دوسری دفعہ پھر ہم الحمدللہ جو بھائیوں نے سمجھایا الحمدللہ سمجھ گئے تھے، تو وہ پورا مکمل لیا کریں. جی جزاک اللہ. دوسرا سوال آپ کر سکتے ہیں، یہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. دوسری بات ایک بات بتا دوں، یہ جو کہتے ہیں نا لا نبی بعدی، یہ بھی پیش کرتے ہیں تو اس کے اندر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ لا آتیہ نبی آبادی، یا یہ نہیں کہا کہ لا یاتین نبی آبادی، کہ میرے پاس کوئی نہیں آئے گا. انہوں نے کہا نبی نہیں ہے. یعنی بیسیکلی جو ورڈز ہیں نا، کیونکہ بہت پریسائز ورڈ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوز کرتے تھے، تو کیونکہ اصل جو حدیث ہے اس کے اندر ہے کہ ان الرسالۃ و نبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی. تو پہلے جو ایکسپلین کر دیا کہ یہ منصب ختم ہو گیا ہے، رسالت کا منصب ختم ہو گیا ہے، نبوت کا منصب بھی منقطع ہو گیا ہے، نہ اب کوئی رسول آئے گا نہ نبی. جو آئے گا کہتے ہیں اردو میں یوز کرتے ہیں جیسے کوئی آئے گا، اس کا مراد یہ ہے کہ فلا رسول بعدی ولا نبی، یعنی کہ نہ اب کوئی رسول ہے کوئی نہ نبی ہے جس کو منصب عطا کیا جائے گا. جس کو خدا نے پہلے ہی نبی بنا دیا وہ تو نبی پہلے سے بن گیا نا، رسول خدا کے آنے سے پہلے. تو جب رسول خدا یہ کہہ رہا ہے لا نبی بعدی، اس کا مطلب ہے کہ اب کسی کو یہ منصب نہیں ملے گا. اور اس کی تشریح انہوں نے پہلے حصے میں کر دی کہ ان الرسالۃ و نبوۃ قد انقطعت، کہ یہ دونوں اب منصب ختم ہو گئے. تو اب کسی کو یہ منصب کے تحت کسی کو نہ رسالت ملے گی اور نہ ہی نبوت ملے گی. لیکن وہ نبی جس کو آلریڈی نبوت مل چکی ہے وہ اس کے آنے کا ذکر کرے، اس کے نزول کا ذکر کرے، اس کو نہیں. اکبر بھائی یہ جو آپ کو پیج اس نے بتایا تھا، آپ کو اس نے پیج 73 بتایا تھا، باب 73 بتایا تھا، جو میں نے ابھی بتایا؟ نہیں جو ان بھائی کو بتایا تھا. ہاں ان بھائی کو جو میرے پاس میں نے جو حوالہ دیا آپ کو، جی اس کی عربی میں یہ تو نہیں لکھا ہوا ان فی الامۃ المحمدیہ خاتم الاولیاء لہو مقام من النبوہ؟ نہیں لہو تشریع فیہ بل ہوا اس میں یہ نہیں لکھا ہوا. یہ میرا دوسرا سوال ہے، یہ میرا دوسرا سوال اس میں اسی کی طرح ہے، تو وہ میں کروں گا جب یہ بات ختم ہو جائے گی. بھائی میرے وہ تو بتا دو الفاظ جو تمہیں دکھائے ہیں دوست. اچھا مجھے پھر بیک جانا پڑے گا، ایک سیکنڈ میں اگر بات. تو جی یہ موسیٰ صاحب آئے ہیں، کاظمی صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں جی مرزا صاحب کی تعلیم میں پیش کروں گا. ادھر شیپر جو لے کر آئے تھے وہ ادھر پھینک کر گند کا وہ ادھر پھینکیں گے. اب موسیٰ صاحب جانے کرو یار، تھوک چاٹنے والا مشرک آ گیا، چھوڑ دیں اس کو. اچھا یہ بھی دوسری ایک ہے، انا خاتم الانبیاء وانت یا خاتم الاولیاء، موضوع روایت ہے میرے بھائی. یہ تو میں نے دیکھا ہے، یہ تو میں نے تاریخ دمشق کے اندر آئی ہے، یہ موضوع روایت ہے، من گھڑت روایت ہے. جہاں پر یہ لکھی ہوئی ہے جو اس کو لے کر آیا اس نے اس کے نیچے لکھ کے اس کے اوپر لکھا ہے کہ یہ بندہ اس میں ایک سلامہ کر کے ایک راوی ہے، کذاب راوی ہے، جھوٹی روایت. ہاں یہ میں نے 2-3 جگہ سے نکالی تھی، ایک موضوعات الکبریٰ لی ابن جوزی اور ابن حجر امام سیوطی امام زیبی، انہوں نے اس کو ضعیف نہیں موضوع کہا ہے، سیدھا موضوع. یہ موضوع روایت ہے، موضوع روایت ہے، یعنی کہ یہ آپس اپنے سے گڑی ہوئی ہے نا. موضوع روایت کا مطلب ہوتا ہے میرے بھائی جھوٹی روایت جو گھڑی گئی ہے، من گھڑت. ہاں گڑی گئی، من گھڑت. ٹھیک ہو گیا، مطلب اس کی بات ہی ختم ہو گئی. پھر سوال میرے کمپلیٹ ہو گئے. وہ تو دکھائیں، وہ جو جملہ آپ کو انہوں نے پڑھایا تھا وہ کون تھا؟ ہاں میں بیک جاؤں گا، میں دیکھ کے پھر آتا ہوں. میں بلکہ شاید ادھر ہی لگا دوں، میں ہو سکتا ہے. ہاں وہ لگا دیں تاکہ میں اس کو آپ کو ایکسپلین کر دوں. اچھا دوسرا ہے کہ الفتوحات المکیہ جلد نمبر 2 کے اندر انہوں نے یہ بھی لکھا ہے اپنے عربی نے کہ کہتے ہیں کہ تشریح نبوت اور رسالت ختم ہو چکی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی یا رسول نہیں کہا جائے گا، خواہ اس کے پاس وہ کشف و علام جو انبیاء کو حاصل ہوتا تھا.
یہاں یعنی انہوں نے خاص یہ بالکل یہ ایون کے لفظ استعمال کرنا پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لیے بھی اس کو انہوں نے سختی سے منع کیا اور حرام قرار دیا. تو یہ اپنے عربی کو تو پیش ہی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے حساب سے تو نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی رسول. نہیں دوسرا انہوں نے جو لکھ دیا نا یہاں پر دیکھیں آپ جو فتوحات مکیہ کا باب 73 ہے نا اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے فَإِنَّ النَّبُوَّةَ قَدْ انْقَطَعَتْ بِبَعْثِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے ببعث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد. فلا نبی بعدہ وَأَمَّا الْوِلَایَةُ فَبَاقِیَةٌ لیکن ولایت باقی ہے الی یوم القیامہ قیامت تک. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں یہ اب اتنی قطعی سٹیٹمنٹ جب آ جاتی ہیں تو پھر ابن عربی کے اوپر یہ جو ہے نا وہ الزام لگاتے ہیں بیسیکلی نا جھوٹ بولتے ہیں. جو ایک کنٹروورشل سٹیٹمنٹ ہے جہاں سے یہ لوگ کرتے ہیں نا وہ اس کے باب 73 کے اندر ایک انہوں نے یہاں پر لکھی ہے لیکن اس کے اندر انہوں نے بیسیکلی جو آپ بتا رہے تھے نا نبوت تامہ انہوں نے بیسیکلی اس کو ولایت کی اصطلاح کے لیے وہ استعمال کیا. وہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ یہ ہے ان فی الامت المحمدی خاتم الاولیاء کہ خاتم الاولیاء ضرور آئے گا امت محمدیہ میں. لہو مقام من النبوہ اس کا جو مقام ہوگا وہ نبوہ جیسا ہوگا. لا تشریع فی لیکن اس کی شریعت نہیں ہوگی. بل ہوا علی شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ جو ہے شریعت صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی. اس کو ٹوسٹ کرتے ہیں بیسیکلی. اب اس کا یہ ہے کہ اس کے جو مقام نبوت کا مطلب جو ہے نا وہ روحانی قرب یا الہامی درجہ قرار دیا جاتا ہے نہ کہ حقیقی نبوت. ابن عربی نے اس اصطلاح کو بیسیکلی جو ہے نا وہ استعارہ کے رنگ میں یوز کیا ہے. دیٹس آل اور کچھ بھی نہیں ہے. بالکل. مجھے آپ نے کبھی عربی عادت پڑھی تھی نا تو ایک اور ان کی یہ بھی ہے انہوں نے کہا لکھا یہ ہاں وہ کہتے ہیں فقد انقطعت نبوت و رسالت تشریعت ولا یسمى بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم احدا نبیا ولا رسولا. ہاں نام نہیں رکھ سکتے نبی. نہیں کوئی نہ رسول کہہ سکتے ہیں آپ کسی کو نبی کہہ سکتے ہیں نہ نبی کہہ سکتے ختم ہو گئی ہے. تو ہاں کہتے ہیں ان وجد عنده مکانا جو وجد عنده من الکشف والالہام. تو مطلب وہ ٹھیک ہے انہوں نے تھوڑا سا نبوت کا ورڈ جو ہے تھوڑا لوزلی یوز کرا ہے لیکن اس کو ایکسپلین بھی کرا ہے لیکن ان کو ایز یوزول ہر چیز کو ٹوسٹ کرنے کی جیسی عادت ہے نا تو اس لیے اپنے عربی رحم اللہ کی کو ٹھیک ٹھاک ٹوسٹ کیا. جی زہیب بھائی آپ لے آئیں وہ اقتباس. اچھا میرا ایک سوال ہے بھائی آپ سے. جی آصف بھائی کیا ابن عربی نے کہیں لکھا ہوا ہے کہ 30 کذاب پہلے ہی آ چکے ہیں؟ میرے دجال اور کذاب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہے جی ابن میرے علم میں عربی نہیں ہے. کا. اور دوسرا یہ جو سلاسونہ کذابونہ والی ہے نا حدیث اس کے جو ترک ہیں ان کے اندر ہے قریب 30 مطلب ایگزیکٹ 30 نہیں ہے 30 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں 30 سے کم بھی ہو سکتے ہیں. اور یہ جو دجالوں کا ذکر ہے یہ میں نے میرے خیال ہے ڈاکٹر اسرار احمد نے اس کی ایک تشریح کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ بڑے کذابوں کا ذکر ہے جو بڑے کذاب ہوں گے مطلب وہ جو کہ لوگوں کے اندر تھوڑی مقبولیت حاصل کریں گے. ورنہ اگر 30 گنے تو 30 تو شاید اس وقت دنیا میں پائے جاتے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں. تو یہ وہ کذاب ہیں جو کہ بڑے والے ہیں بڑے کذاب اکبر جو ہیں. یہ نیچے لکھا ہوا بھائی نے کہ 24 ہو چکے ہیں کہتا ہے میں نے ساری سرچ کی ہے. جزاک اللہ بھائی. ابھی مطلب 6 اور پھر آئیں گے قیامت سے پہلے 6 کذاب اور آئیں گے جو بڑے ہوں گے اور جو بھی آئے گا 8.5 تو نہیں بچے گا انشاءاللہ. تسی ٹینشن ہی لینا انشاءاللہ بیٹھے ہیں مقام پر انہوں پتہ ہے انہوں نے آنا ہے. انشاءاللہ. جی زہیب بھائی پیش کریں یار میں نے دیکھی ہے وہ تو نہیں ملی وہ جو خاتم الاولیاء والی دیتے ہیں وہ ملی ہے. اور بھائی جو حوالہ انہوں نے آپ کو دیا زہیب بھائی وہ کدھر ہے؟ وہ تو حوالہ تو میں نے لکھا تھا میں نے بتایا شاید میں نے اسکرین شاٹ لی تھی لیکن اللہ کے نیک بندے میں نے وہ حوالے کا اسکرین شاٹ مانگا ہے آپ سے. جب دیکھیں زہیب بھائی یہ نا تھوڑی سی غیر ذمہ داری ہے. دیکھیں آپ نے اگر ختم نبوت کا میرے بھائی کام کرنا ہے نا تو یہ ہے محاذ نبوت کی آپ نے حفاظت کرنی ہے. آپ اپنے گھر کی حفاظت کر رہے ہو نا آپ کو پتا ہو باہر چور چکے پھر رہے ہیں تو آپ بندوق کے اندر گولی لوڈ کر کے بیٹھے ہوں گے
لیکن جب آپ حفاظت ختم نبوت کے لیے نکلتے ہیں، جب تحفظ ختم نبوت کے لیے نکلتے ہیں، اس وقت اتنے لیزی کیسے ہو سکتے ہیں آپ؟ نہیں پہلے مجھے بالکل انٹرسٹ ہی نہیں تھا اس میں، اب انٹرسٹ پڑ گیا اس میں، اب میں نے کاپی بھی ساتھ رکھ لی ہے نا۔ ٹھیک ہے نا، نیکسٹ ٹائم آپ کو ایسا کوئی حوالہ ملے نا تو اس کو لکھ کے پراپرلی اس پہ ریسرچ کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے آ کے ہم سے بھی ڈسکس کر لینا ہے، شاید ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے۔ نہیں انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا، بالکل یہ غلطی نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ چلے ٹھیک ہے آصف بھائی، مجھے دیں اجازت، میرے پاس ہو گئی ہے یہاں پہ کافی رات۔ ساحل بھائی جو ہے میرا خیال ہے کہ وہ بھی موجود ہیں یہاں پہ۔ ساحل بھائی اجازت دیں مجھے، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے 10 بجے۔ جزاک اللہ ماشاء اللہ حافظ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا اکبر بھائی وہ نا مجھے ایک، اچھا بنی بھائی آئے ہیں، رافع سسٹر آئے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں بنی بھائی؟ ٹھیک ہے طبیعت سے؟ جی الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ اچھا وہ جو مرزا نے ایک دفعہ وہ اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا ہندوستان میں نبی آیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی وہ ایک کانا کرشن نبی آیا ہے۔ اچھا اس کے عربک لگا کے دے گئے مجھے، کہتا جی یہ دیکھو جی اس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا جی دکھاؤ مجھے۔ جب انہوں نے حوالہ سامنے لگایا تو میں نے وہاں دیکھا صرف وہی لفظ لکھے ہوئے ہیں جو مرزا نے کتاب میں، اور میں نے کہا کہ حدثنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یا کسی اور راوی مطلب کہ جو بھی تھے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، حضرت علی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، نہ تو یہ لکھا ہوا ہے نہ یہ لکھا ہوا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے ایسے ہی دے دی مجھے کہ کچھ نہ لکھا ہوا ہے، صرف یہ لکھا ہوا ہے جی یہ دیکھو جی، بس یہ ایسا دجل اور جھوٹ کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، استغفر اللہ، کہ بس وہ لفظ دکھا دیے، باقی نہیں دکھانے ہم نے، نہ ہم دکھائیں گے۔ یہ ان کا دجل ہے شروع سے ہی، اور یہ دجل کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہم بیٹھے ہوئے ہمارے علماء اکرام انشاءاللہ یہ اس دجل کا ثابت کرنے اور کے لیے سوال کر دجل ہے۔ سکتے ہیں، اور سوال کر سکتے جی ہیں؟ کریں۔ جو یہ رفع کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، جی سوال اس میں کیا ہے آپ کا؟ ہاں وہ یہ کہتے ہیں نا رفع سے مراد، جب ہم ان کو کہتے ہیں نا، نہ ہی وہ قتل ہوئے نہ ہی وہ صلیب پہ چڑھے، بلکہ ان کو مشابہ کر دیا اللہ نے ان کو رفع کر دیا، اٹھا لیا نا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں زندہ اٹھا لیا نا۔ اب وہ کہتے ہیں جو زندہ کا لفظ ہے یہ کہاں سے لاتے ہیں آپ؟ زندہ کہاں سے اٹھا لیا؟ جسم سمیت کہاں سے اٹھا لیا؟ جو مرتا نہیں ہے کہ زندہ نہیں ہوتا۔ ہاں بھائی، اچھا جی چلو وہ سامنے آیات لگا کے بھائی کو سمجھاتے ہیں۔ ایک اس میں یہ سمجھا دیں، اسی کے اوپر ایک دلیل دیتے ہیں، وہ قرآن ہی سے دیتے ہیں، اب وہ احتیاط نہیں ہے، جس میں بلند بن باورہ کا ذکر ہے کہ اگر وہ نیک ہوتا تو اللہ اس کا رفع کر دیتا۔ تو پھر وہ سوال کرتے ہیں کہ اگر وہ نیک ہوتا، اس کا رفع ہو جاتا تو کہاں ہوتا؟ یعنی آسمان پہ ہوتا، تو یعنی کہ وہ کافر بھی آسمان پہ بیٹھتا جا کے، پھر آگے سے یہ دلیل دیتے ہیں اس کی۔ اس پہ رفع جو ہے نا قرآن میں